السلام علیکم جی. آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کے پاس. آج ایک منفرد ہم ایپیسوڈ کر رہے ہیں اور میں بہت مشکور ہوں ہمارے مہمان کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اپنے بہت ہی بزی اسکیجول میں سے. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. حسن الیاس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے آج. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سمجھ بہت شکریہ ونس اگین فار یور کائنڈنیس. آئی نو کہ ہاؤ بزی یور اسکیجول از, تو بہت شکریہ آپ آئے. میں عام طور پہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر مذہبی گفتگو ابھی تک نہیں کی میں نے, ٹھیک ہے. میرا جو پروفیشن ہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے, لیکن چونکہ میں ایک مذہبی آدمی ہوں اور آپ چونکہ بالکل اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ جن ایشوز پہ بات کرتے ہیں اور جدید ذہن کے ساتھ جتنا آپ قریب ہیں اس کے حساب سے یہ پوڈ کاسٹ ایک طرح سے ڈیو ہے اور کرنی چاہیے تھی. تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو تکلیف دوں, احمد دوں, آپ آئیں اور آپ سے کھل کر کچھ میرے بھی سوالات ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کر سکوں. ٹھیک ہے, کچھ میں بھی سوال کروں گا آپ سے. جی ضرور ضرور ضرور, بالکل کریں بالکل کریں. سب سے پہلا سوال حسن بھائی یہ ہے, شروع کرتے ہیں. غامدی صاحب جو ہے انہوں نے, میں نے ان کا ایک لیکچر میں سنا تھا کہ انہوں نے یہ جو پورا ایک فریم ورک آف تھاٹ اور تھنکنگ پروسیس جو ریلیجن کو سمجھنے کا انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے, یا یوں کہنا چاہیے کہ جس میں وہ سوچتے ہیں, اس کی وجہ یہ بتائی کہ جو روایتی ایک ہمارا چل رہا تھا فریم ورک, اسکالرلی فریم ورک, اس کے اندر جو نتائج نکل رہے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ نتائج اتنے عجیب و غریب ہونے شروع ہو گئے تھے کہ دل نہیں مان رہا تھا کہ مذہب ہمارا یہ سب ایسے بتا رہا ہے ہمیں, اللہ کا پیغام یہ ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ری وزٹ کیا پرنسپلس کو کہ قرآن کو کیسے سمجھنا چاہیے, حدیث کو کیسے سمجھنا چاہیے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس حد تک ڈراسٹک لیول پہ ری ویلیویشن ضروری تھی کہ ہمیں بہت بیسک مقدمات جو دین کے فہم میں انٹروڈیوس تھے امت کو, ہم ان کو بھی کوشچن کریں, یا کسی اگلے درجے پہ کہیں مثلا لوگ غلط ہیں, کرپشن آ جاتی ہے جب, یا وہ میڈیوکریٹی آ جاتی ہے, تو کسی کے ہاتھ میں بہت بڑا آئیڈیا بھی دے دیں تو اس کے نمائندہ اگر پست ذہن کے ہیں تو وہ اس کی نمائندگی ٹھیک نہیں کر سکیں گے. تو اس فیصلے کو آپ نے کس طرح انہوں نے دیکھا, اس پر کچھ تھوڑی رہنمائی کیجیے. جی دیکھیے, دنیا میں جب بھی کوئی ایک بڑا ذہن پیدا ہوتا ہے نا, تو وہ ہر سطح پہ معاملات کا جائزہ لیتا ہے. وہ یہ بھی دیکھتا ہے جو نتائج میرے سامنے آ رہے ہیں ان کی معاشرے میں افادیت کیا ہے. کوئی بھی انسان اپنے زمان و مکان سے ماورا نہیں ہوتا. ہر آدمی ایک خاص صورتحال کے اندر کھڑا ہوا ہوتا ہے. کچھ نتائج فکر اس کے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں, وہ اس کو متاثر کرتے ہیں, وہ ان کو اپنا کر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. غامدی صاحب کا بھی یہی سفر ہے. غامدی صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک تصوف کا پس منظر تھا. اس کے بعد وہ جماعت اسلامی سے متاثر ہوئے, مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کی تحریک کا حصہ بنے. اس کے بعد ان کا انٹروڈکشن مولانا امین حسن اصلاحی سے ہوا. تو یہ مختلف پریویلنگ تھاٹس ہیں جو سوسائٹی میں آلریڈی موجود تھے. ایک نوجوان, ایک پڑھا لکھا, ایک ذہین آدمی اس وقت یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں بہت ساری آوازیں ہیں. کچھ آوازوں کو وہ خود بھی اپنا کر پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو اس پر اپنے تضادات واضح ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزوں کو عالمی سطح پر عدم قبولیت نظر آ رہی ہوتی ہے. کچھ چیزوں پر جو انڈرسٹینڈنگ کی میتھڈالوجی ہے وہ خود سوالات اٹھا رہی ہوتی ہے. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ غامدی صاحب ایک دن جزیرے میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا میں دین پر غور و فکر کے پرنسپل ایجاد کرتا ہوں, پھر پوری کی پوری فکر فراہی تشکیل دے دی. خود ان کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے جی, اور اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں. شبلی نعمانی ہیں, اس کے اندر علامہ اقبال ہیں, سید سلیمان ندوی ہیں, خود مولانا مودودی ہیں, اس طرح مولانا امین حسن اصلاحی اور باقی لوگ ہیں. تو یہ سب لوگ بھی کہیں نہ کہیں وہ بات کر رہے ہیں. وہ بات ہے کیا؟ وہ بات یہ ہے کہ بھائی ایک ہے خدا کا دین, وہ اللہ کے پیغمبر نے روئے زمین پر ہمیں دے دیا ہے, وہ قرآن کی صورت میں ہے, وہ سنت کی صورت میں ہے. دوسرا ہے انسانوں کی فکر جنہوں نے اس دین کو سمجھا ہے. تو وہ جو تھاٹ ہے, ریلیجس تھاٹ, اس کے بارے میں ہم نے کیا رویہ اپنانا ہے. کہیں اگر اس کی میتھڈالوجی سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا کرنا ہے, کہیں اس کے نتائج سمجھ میں نہیں آ رہے تو کیا کرنا ہے. تو اس پر آدمی غور و فکر کرتا ہے. آپ نے بھی انٹروڈکشن میں کہا کہ آپ بیسیکلی بزنس کرتے ہیں. بزنس کے اندر بھی جب آپ کو کسی جگہ پر کوئی فلا نظر آتا ہے, کوئی ناکامی نظر آتی ہے, تو کبھی کبھی آپ اینڈ پر چیک کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے. بھئی بندہ تبدیل کرنا ہے, بات نہیں کمیونیکیٹ ہو رہی, لیکن کبھی کبھی آپ کو اسٹریٹجی پہ جانا پڑتا ہے. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے بزنس ماڈل کیا ہے. بالکل بزنس ماڈل تو پھر تو یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آدمی پہلے بیٹھے اور یہ کہے کہ یار اگر میں نے اتنا اسٹیپ بڑا لے لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے. خود غامدی صاحب اس سے گزرے اور وہ 40-50 سال کا عرصہ ہے جس میں انہوں نے اپنا تھاٹ ڈیولپ کیا ہے. خود میں کبھی آپ کو موقع ملے تو میں
ان کی پرانی چیزیں بتاؤں تو آپ حیران پریشان رہ جائیں گے. یعنی ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، کہی ہوئی ہیں، عورتوں کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں، اسلامی نظام کے بارے میں. ان کی جتنی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو یہ ایک سفر ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو اس سفر کو ایک سفر کے طور پہ دیکھنا چاہیے. ہمارے مولوی بھی عام طور پہ جو ہمارے بھائی حضرات ہیں وہ پرانے ان کے اقوال نکال کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. ارے پہلے تو یہی کہتے تھے، اب تو یہ کہتے. بھائی وہ پہلے ایک آدمی یہ کہتا تھا، اس نے غور و فکر کیا، اب وہ یہ کہتا ہے، اس نے غور و فکر کیا. اب دیکھو اس کا استدلال کیا ہے، کس میرٹ پہ بات کر رہا ہے. تو آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے یہ ہماری فکر پہ تھا اور دیکھو بعد میں ہی ہٹ گیا. وہ شخص اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا ہے. اس نے کچھ میتھڈالوجی، پرنسپلز، پروٹوکولز، کوئی اپسٹیمولوجی، کوئی منہاج ڈیولپ کیا ہے. تو اس منہاج کا کریٹیکل انالیسس کرو. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہم جیسے جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں متوسط ذہن کے، یہ ڈرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت نہیں دی ہوئی ہوتی کہ بھئی وہ پرنسپلز کو ریوزٹ کر لیں گے. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ایک عالم پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے عالم کے پاس چلے. لیکن جو بڑا ذہن ہوتا ہے وہ ایسے نہیں دیکھتا چیزوں کو، وہ پوری کی پوری امت کے علم کا جائزہ لیتا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو روک رہا ہوں. میرا جو سوال کا جو اینگل ہے نا وہ یہ ہے کہ میں یقیناً اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس سفر سے وہ گزرے ہوں گے اور وہ پہنچے ہوں گے. جیسے آپ نے کاروبار کی بات کی تو ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ یار پیوٹ کرنے سے پہلے آئیڈیا پہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ کو بیچ میں لگ رہا ہے کسٹمر نہیں آ رہے، سیل نہیں ہو رہی، تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اس پہ بہت انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. تو فوراً سے آپ یہ نہیں کہتے کہ یار اس کاروبار کو بند کرو، دوسرا کام شروع کر لیتے ہیں. آپ اس پہ ایک ایفرٹ کرتے ہیں اس کو امپروو کرنے کی، یا اپنے ایگزیکیوشن میں مختلف چیزوں سے، جہتوں سے اسٹریٹجیز چینج کر کے آخر کار ایونچولی آپ یہاں پہنچتے ہیں کہ یار یہ تو آئیڈیا ہی ٹھیک نہیں ہے بھائی. تو سوال جو میرا پرٹیکولرلی وہ جو ہے جس پہ فوکس میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اینگل ہے کہ وہ کیا عناصر تھے جن عناصر کے اوپر جنہوں نے آپ کو پھر فورس کیا کہ یار ہم اس میں رد و بدل کر کے یا اس فریم ورک میں رہتے ہوئے ہم کوئی بھی اصلاحات نہیں لا سکتے. یہ وہ اصول ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے. جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا. ہماری امت میں اس وقت جو پریویلنگ تھاٹس ہیں یا منہاج جو میتھڈالوجیز ہیں وہ تین ہی ہیں. ایک ہمارے سلفی منہاج ہے، ایک ہمارے فقہی منہاج ہے، اور ایک ہمارا صوفی منہاج ہے. ان تینوں کے اندر کچھ چیزیں رشتے اور اصل کی حیثیت رکھتی ہیں جن کے نتیجے میں ہمارا پریویلنگ مسلم تھاٹ ڈیولپ ہوا ہے. سلفی منہاج میں اصل حیثیت روایت کو حاصل ہے. اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے، ان کے آنے کے بعد ان کے علم و عمل سے ایک تاریخ وجود پذیر ہوئی. ان کا اسوہ حسنہ ہے، ان کی سیرت و سوانح، ان کے اجتہادات ہیں. انہوں نے دین کے اوپر غور و فکر کیا، ان کی تفہیم و تبیین شرح و وضاحت ہے. اس سے ایک پورا کا پورا ہسٹری کا ذخیرہ ہمارے پاس آتا ہے. اس کو آپ اخبار احاد کہیں یا حدیث کہیں، یا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و عمل کی تاریخ کہیں. یہی معاملہ صحابہ کے آثار میں ہوتا ہے. تو یہ سلفی منہاج ہے، اس کے یہاں اصل حیثیت اس کو حاصل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ دین کے سورسز ہیں ہم نے اس کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہے. جو دوسرا منہاج ہے وہ فقہی منہاج ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ خود قرآن مجید ہو یا دین کے باقی سورسز ہوں، ہم نے کسی معاملے میں رائے قائم کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اجماع کیا کہتا ہے، کنسنسس یا میجورٹی کیا کہتی ہے. اور تیسرا جو تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو کام کرنے کے لیے مقصود کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ تو اللہ کا قرب اور اللہ کا حقیقی مشاہدہ اور مواجہہ، یہ مقصود ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں ایک رنگ روڈ رہ کے کہیں اور سے، تو اس میں ہمیں ان دونوں کی ضرورت نہیں باقی رہتی. تو وہ ایک پورا کا پورا متبادل بیانیہ اس کا دے دیتا ہے. یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، دبستان شبلی کا کہیے یا فکر فراہی کا کہیے، ان لوگوں نے جس وقت اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کتاب نے کچھ کلیمز اپنے بارے میں کیے ہیں. وہ کتاب یہ کہتی ہے کہ بھائی دین کے معاملے میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو میری حیثیت میزان کی ہے، میری حیثیت فرقان کی ہے، میری حیثیت مہمن کی ہے. میں حرف آخر ہوں، میں قول فیصل ہوں. میری بارگاہ میں تم نے لے کر آنا ہے مذہب سے متعلق. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب جو ہے وہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات پیغمبر کھڑے ہو کے کر سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر کو اللہ نے منتخب کیا، اور پیغمبر نے اللہ کی بات قرآن و سنت کی صورت میں منتقل کی ہے. اگلی بات یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو ایک زبان کے اندر ہے نا. تو اب زبان کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے زبان کے جو مسلمہ پرنسپلز ہیں، یہاں پر بھی انہوں نے کوئی نئی چیز ڈیولپ کر کے نہیں لے کر آئے. ایک وہ چیز جو اگنورنس میں گئی ہوئی تھی، یعنی جس وقت آپ کہتے ہیں بھائی اللہ کی کتاب تو یہ کہتی ہے لیکن روایت یہ کہتی ہے، اب روایت کی روشنی میں اس کو ذرا ریوزٹ کرتا ہوں. کہتے ہیں نہیں، آپ اس کی روشنی میں روایت کو پڑھو. اور اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یہ کلام ہے. کلام الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے. الفاظ ایک سینٹنس اسٹرکچر کے اندر آتے ہیں، سبجیکٹ ہوگا، آبجیکٹ ہوگا. اس سینٹنس اسٹرکچر کا ایک
کانٹیکسٹ ہوتا ہے. تو آپ نے اس بات کو اس کے اندر پہلے سمجھنا ہے. تو قرآن کے 4 کارنرز کے اندر رہ کر دین کو سمجھنا ہے, اس پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ وہ بنیادی طور پہ سر رشتہ تھا جو اس اسکول آف تھاٹ میں ڈیولپ ہوا, اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے فلسفہ ہو, کلام ہو, فقہ ہو, تصوف ہو, تاریخ ہو, سب کی روشنی میں جو قرآن مجید کو اور دین کو سمجھا جا رہا تھا اس کو ریوزٹ کرنے کا آغاز کیا. میں پھر تھوڑا اس کو مزید, کیونکہ ہم ڈائسیکٹ کر رہے ہیں, اب ایک سوال اچھا یہ چل پڑا ہے تو میں اسی کو ذرا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ فقہی ایک روایت تھی اور اس طرح, دیکھیں فقہی روایت کیا ہے. مطلب فقہی روایت حدیث کے بغیر, حدیث کے محدثین کے کام کے بغیر تو بالکل کچھ چل ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ کہتی قرآن کو دیکھیں گے, حدیث کو دیکھیں گے. ہم جس طرح سے اس کو, جو میں نے سمجھا ہے, جو پڑھا ہے, اس میں یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ محدثین کا ایک کام تھا کہ ان کا ایک, انہوں نے حدیث کی ٹیگنگ کرنی تھی, یعنی اس کو سند دینی تھی اور اس کی اتھینٹسٹی ڈیولپ کرنی تھی. جو فقہا ہیں انہوں نے انٹرپریٹیشن کے اصول وضع کرنے تھے, اور جو تصوف والے لوگ ہیں انہوں نے باطنی جو ہے نا اصلاحات اور باطن کو کیسے جھانکنا ہے, کیونکہ فقہ کا جو فریم ورک ہے وہ باطن شروع میں کہتے ہیں ایک ہی تھا, لیکن آگے چل کر جب جو یہ فریم ورکس ڈیولپ ہوئے, جیسے سائنس میں ہوتا ہے کہ پہلے فلاسفی میں سب کچھ تھا, پھر آگے چل کر اتنی برانچز بن گئی کہ ہر ایک چیز اسپیشلائزیشن کی طرف چلی گئی. اب ہر فیلڈ میں ایک غلو ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر اس کی ایک ایسی شاخیں نکلتی ہیں جو کہ اپنے پاتھ سے ہٹ جاتی ہیں. تو اب میں یہ بجائے اس کے کہ میں یہ کہتا کہ تصوف کا یہ عقیدہ غلط ہے یا فقہا کا یہ اصول غلط ہے, مثال کے طور پہ پہلے سٹیپ پہ میں نے, جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے جو ڈویژن دی ہے, فار ایگزامپل دوسرا اسے ایگری نہیں کرتا نا, وہ کہتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, مجھ سے کوئی کہ جی مسلمانوں میں 10,000 فرقے ہیں, میں کہوں گا یار آپ 50,000 کر لیں, 20,000 کر لیں, وہ مسلمان تو یہ نہیں کہتے, مسلمان تو قرآن کو مانتے ہیں. تو آپ اس چیز کو لے کر کے پریکٹس میں کیا ہے, اگر آپ کہیں کہ یہ اس فریم ورک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو یہ میرے خیال سے تھوڑی میرے خیال سے صحیح بات نہیں ہوگی. تو اب فقہا کا جو فریم ورک ہے وہ زبان کو بھی دیکھتا ہے, وہ حدیث آتی ہے تو قرآن کے خلاف بھی نہیں جانے دیتا اس کو, یعنی کہ قرآن اگر ایک چیز کہہ رہا ہے اور حدیث, یعنی ہم پڑھتے ہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک کے قرآن کے مطلق کو آپ خبر واحد سے مقید نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پرنسپل پہ قائم ہے کہ آپ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور حدیث کچھ کہہ رہی نہیں. لیکن اگر پھر بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہیں تو کوئی وجہ ہوگی, کوئی فریم ورک ہوگا. تو میں یہ صرف یہ پرٹیکولر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ایک نیا آئیڈیا, ایک نیا طریقہ استدلال کی ضرورت پیش آئی. دیکھیں یہ ایک پرٹیکولر اینگل پہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے جس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس اس وقت امت کے اندر 3 بڑے منہاج موجود ہیں, جی, اور ان 3 بڑی جو میتھڈالوجیز ہیں, دین کو سمجھنے کی تعبیرات ہیں, ان کے اندر اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ اصل کی حیثیت. بالکل. تو اصل کی حیثیت جب میں نے یہ عرض کیا کہ جو سلفی منہاج ہے اس میں روایت کو حاصل ہے. اصل کی حیثیت سے مراد کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں قرآن مجید کی اتھارٹی نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہتے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو سورسز دیے ہیں اس میں قرآن مجید شامل نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کہتا, نہ صوفی کہتے ہیں, نہ سلفی کہتے ہیں, نہ فقہی منہاج کے لوگ کہتے ہیں, کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا. سوال یہ ہے کہ جس وقت وہ اس کو سمجھنے کی طرف جاتے ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں, اس کی توضیح, تشریح, تعبیر کرتے ہیں, اس تعبیر میں پریویلنگ اتھارٹی کس کو حاصل ہے, اس تعبیر کے اندر کون سی چیزیں جو فیصلہ کن ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں. مثال بڑا اچھا کام کرتی ہے, بڑے سے بڑا فلسفہ, بڑے سے بڑا تصور اس کو اطلاق میں لا کر اس کا کھرا کھوٹا واضح کر دیتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم سے آپ پوچھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جی آپ نے مشرکین کو قتل کر دینا ہے, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. یہ سورۃ توبہ کے اندر حکم آ گیا. آپ ہم سے پوچھیں گے کہ یار آپ اس حکم کو کیسے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں, قرآن کی بات کر رہے ہیں, تو آئیں پہلے پورا قرآن پڑھتے ہیں. اچھا, قرآن جب ہم پڑھیں گے تو ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ قرآن اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کوئی دین کی پہلی کتاب ہے ہی نہیں, یہ تو دین کی آخری کتاب ہے. دین کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہی نہیں. گویا آدم علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تھے. اچھا, ایک ہی دین لے کر آئے تھے تو اب ہمیں یہ ڈسکور کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو بھیج رہے ہیں اس میں خود یہ کتاب کیا کہتی ہے, کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کی پوری اسکیم کا ایک حصہ ہیں. وہ الگ سے کوئی ایک اکیلے پیغمبر نہیں آ گیا. وہ اسکیم کیا ہے, وہ سنت کیا ہے, خدا کا طریقہ کیا ہے پیغمبروں کو بھیجنے کا. تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید میں اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبروں کے باب میں ایک خاص
قانون اور سنت ہے جس کا ظہور زمین پہ کرتا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب رسول آتا ہے تو اتمام حجت کرتا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب اتمام حجت ہوتا ہے تو جزا و سزا ہوتی ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو کام آخرت میں ہونا تھا وہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کر کے پیغمبر کے ساتھیوں کو پیغمبر سمیت غلبہ دے دیتا ہے. یہ خاص سنت کا بیان ہے. اس پس منظر میں بات ہو رہی ہے. آؤ سورہ توبہ کے اندر قرآن مجید کو ابتدا سے پڑھو, قرآن مجید کو انتہا سے پڑھو. دیکھو اس کا پلاٹ کیا ہے. وہ بنیادی طور پر ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میں رسول کی حیثیت سے آیا ہوں, اب تمہارا فیصلہ کر کے چلا جاؤں گا دنیا سے. یہ وہ قانون ہے. اس قانون کے تحت جس وقت اس قوم کا فیصلہ ہو گیا وہ سورہ توبہ کے اندر بیان ہو گیا. اس کا مجھ سے, آپ سے, آنے والی نسلوں سے, قیامت تک کے مسلمانوں سے عملاً کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے یہ کام نہیں کرنا, یہ کام رسول کرتا ہے. یہ جب ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں روایتیں کیا کہتی ہیں. روایت میں جب یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, مجھے حکم دیا ہے کہ میں بندوں کی جان لوں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں. تو اصل میں یہ اس قانون کے تحت ہے اور اس قوم کے ساتھ ہے. جس وقت اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ لا تجتمع دینان فی جزیرۃ العرب, دو دین جمع نہیں ہو سکتے, تو یہ اس قانون کے تحت ہے. جس وقت قرآن مجید کہتا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ, تو یہ اس قانون کے تحت ہے. جس وقت پیغمبر یہ کہتا ہے کہ جعل اللہ رزق تحت ظل رمی وجعل الصغار علی من خالف امری من تشبہ بقوم فہو منہم, جو ان کی شباہت اختیار کرے گا وہ حشر معہم, مارا جائے گا. تو یہ سب چیزیں اس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہیں. یہ کفار ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ تمہارے ابدی دشمن ہے, ازلی دشمن ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کو قرآن سمجھاؤں گا. یہ میرا فریم آف ریفرنس ہے. اس میں قرآن اصل ہے. قرآن کی زبان کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. اس کے فور کارنرز میں روایات کی توجیہ کرتے ہیں, اس کی روشنی میں روایت کو سمجھتے ہیں. اب آپ نے پوچھا تھا کہ باقی لوگ بھی تو سب قرآن ہی کر رہے ہیں, وہ بھی تو. اب آئیے ذرا یہی سوال لے کر جائیے فقی منہاج کے پاس. آغاز کیسے ہوگا گفتگو کا؟ قرآن کو بھی مانتے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں, پیغمبر کو بھی مانتے ہیں. یہ سوال لے کے جائیے ان کے پاس, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ آیت ہے فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم خذوہ واحصروہ وقعدوا لہم کل مرصد. اس آیت کی تفسیر میں 5 مفسرین نے یہ بات کی ہے, اور اس کے بعد امت کا اجماع یہ کہتا ہے کہ یہ آیت قیامت تک کی تعمیم رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اور چونکہ تعمیم رکھتی ہے, کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ روایتوں کے اندر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. تو اب جو میں نے سمجھی تھی بات, اس میں اصل کی حیثیت کس کو تھی؟ وہ اصل کی حیثیت ود ان دا سورس تھی. آپ نے جو بات سمجھی ہے اس میں اصل کی حیثیت سورس سے باہر جا کے کسی اور طرف چلی گئی ہے. ان کا کنسنسس ہے, وہ روایت ہے جس کی روشنی میں تیسرے منہاج میں چلے جائیں آپ, جو ہمارے ہاں سلفی منہاج ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں نے دیکھیے یہ اقدامات کیے تھے. ان اقدامات کی تفصیل ہمارے پاس آ جاتی ہے. جب انہوں نے اقدامات کیے تھے تو پھر قرآن مجید کے اندر یہ حکم آتا ہے, تو ہم نے اس اقدامات کی روشنی میں اس حکم کو دیکھنا ہے. تو اس سے فرق یہ پڑتا ہے. میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ میں مثال کے طور پر اٹھ کے کہوں گی سب تو ایک ہی بات کر رہے ہیں, کہ میں پہلے اسٹیپ میں کہوں جی آپ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ کے اندر فنڈامنٹل پرنسپل کیا ہے؟ وہ فنڈامنٹل پرنسپل ہماری جو اپسٹمالوجی ہے اس کے اندر قرآن مجید ہے, اور جو دوسرے اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے اندر اصلاً قرآن مجید نہیں ہے. یہ بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اس میں مجھے جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو میرا سوال کے کانٹیکس میں ہی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کو نئی جگہ پر جانے میں یہ مسئلہ نظر آ رہا تھا پچھلے مسئلوں میں, پچھلے وے آف تھنکنگ میں, کہ جب آپ اصول پر ہی غور کر رہے تھے ان کے, یا ان کا جو طریقہ استدلال ہے, آپ کو لگا کہ کسی پوائنٹ پہ وہ قرآن کو اس طرح سے جگہ نہیں دے رہے, تو یار ایک منٹ میں نے آگے جانا ہی نہیں, میں میرے قرآن سے دوبارہ دیکھتا ہوں, اور وہاں سے پھر چیزیں نکلنی شروع ہوئی, اور پھر وہ آٹومیٹیکلی ایک پورے فریم ورک میں. ٹھیک ہے, ایک اس میں ضمناً سوال چھوٹا سا ذہن میں آتا ہے کہ اکثر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو اہل حدیث طبقہ ہے یا کوئی بھی بندہ جو جس کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے, وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن حدیث لے کے آ رہا ہوں اور تم کچھ اور کر رہے ہو. ٹھیک ہے, میں قرآن میرے ساتھ کر. اب قرآن کبھی تو فیصلہ نہیں کرتا. قرآن بیٹھ کر یہ تو نہیں بولتا کہ یار میں حسن الیاس کے ساتھ ہوں, یہ حسن الیاس سے ہی سمجھا مجھے. کیوں نہیں بولتا؟ تو کتاب تو نہیں بولتی, وہ میں ہی بول رہا ہوں, میں ہی کہہ رہا ہوں قرآن یہ کہہ رہا ہے, اس کے منہ میں الفاظ نہیں. مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ جو سمجھ ہے وہ تو میری سمجھ ہے. یعنی میں کہتا ہوں دیکھو وہاں پہ یہ ہے, وہاں پہ یہ ہے, یہاں پہ یہ ہے, تو قرآن یہی کہہ رہا ہے نا. قرآن یہ کہتا ہے کہ ویری گڈ, اس کی آواز نہیں نکلتی. تو آواز تو حدیث کی بھی نہیں نکلتی.
لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کیا، آپ کو کیا یہ نہیں الفاظ کہنے چاہیے کہ میری سمجھ قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے؟ دیر از اے ویری ہیوج ڈفرینس، بیکاز وہ بھی یہی کہے گا، آپ بھی یہی کہیں گے، تو سمجھ اور سمجھ کا ایک تقابل چلے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ہاں قرآن اصل ہے اور دوسرے کے ہاں یہ دیکھو اصل نہیں ہے، جبکہ وہ مان نہیں رہا اس بات کو، وہ کہتے ہیں قرآن اصل ہے. کس نے کہا آپ کو نہیں مان رہا؟ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں نا، اب مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کو سب سے بہترین طریقے سے سمجھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پتا تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو جو بتایا وہ سب سے زیادہ سمجھتے تھے کانٹیکس کو. جیسے واقعات بھی آتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی اچھی ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تو وہ اس میں ایک جگہ پر ایک آدمی جہاد میں تھے اور وہ آگے جا رہے تھے، تو کسی نے پیچھے سے آواز لگا دی کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تو انہوں نے کہا یہ تم نے کدھر پڑھ دی اس آیت کو، ہمیں پتہ ہے یہ کس کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی، اس کا مطلب کیا تھا. تو یہ عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس کے براہ راست مخاطبین ہیں وہ سب سے زیادہ وہی سمجھیں گے اور اپنے اس فہم کو آگے وہ ٹرانسفر بھی کریں گے. کیوں آتی ہے عقلاً؟ کیونکہ ان سے بات ہو رہی ہے. مثلا میں جیسے مثلا آپ نے لمس میں لیکچر دیا ہے، تو آپ نے وہاں جن لوگوں سے بات کی ہے، مجھے تو کوئی اعتماد نہیں، میری 1% بھی بات سمجھے ہوں. نہیں یہ اچھا، اب یہ تو ایک دوسری بات ہے، مجھے تو کوئی اعتماد نہیں. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کو بات سمجھ نہیں لگی؟ نہیں، یہ کہاں قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو بات میں کہوں گا وہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے کے پورے قرآن مجید کا جو درست فہم ہے، جو صحیح مدعا ہے، وہ صحابہ کے اندر راسخ کر کے ان کو سکھا. پوچھا نا کہ میں نے پہنچا دیا، سمجھ آ گئی، قرآن پہنچایا، قرآن کا فہم نہیں پہنچایا، قرآن پہنچایا ہے، قرآن کی شرح و وضاحت، یعلمہم الکتاب یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دی، حکمت تو سکھائی ہے، نہیں مفہوم ہے نا، موجود ہے نا. سوال یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور ہے، یہی وہ پرابلم ہے. یہ آپ نے بالکل اچھی نشاندہی کی ہے، یہی وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے جس کو لوگ عام طور پہ پیش کرتے ہیں. ہم اسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں، یہیں پر ہمارا فنڈامنٹل ڈس ایگریمنٹ ہے. تو لیٹ سے آپ اس کی دیکھیں امپلیکیشن کیا ہے اس طرح کی سٹینس کی، کہ صحابہ صحیح فہم پر نہیں کھڑے تھے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں امپلیکیشن تو یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا امپلیکیشن ہے. امپلیکیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہے، اس کتاب کو پیغمبر نے پہنچانا ہے، پیغمبر اس کتاب کی شرح و وضاحت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فہم ہے اس کا، وہ فہم ہے اس کا. پیغمبر اس کتاب کی شرح و وضاحت اس وقت تک شرح و وضاحت ہوتی ہے جب تک وہ اصل متن کی جا رہی ہو. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں آپ کے سامنے غالب کا ایک شعر پڑھوں، ٹھیک ہے نا، اور اس کی شرح کروں آپ کے سامنے، تو آپ پہلا سوال کیا کریں گے مجھ سے؟ یہ جو شرح آپ کر رہے ہیں یہ شعر میں ذرا کوالیفائی کر کے بتائیے، کیونکہ شعر میں تو یہ بات نہیں ہو رہی جو شرح آپ کر رہے ہیں. یہ کریں گے سوال کہ نہیں کریں گے؟ جی بالکل کریں گے. تو شرح و وضاحت بنتی، الفاظ دلالت کر رہے ہیں، داخلی شہادت ہو اس کی. شرح و وضاحت بنتی ہی تب ہے جس وقت جس چیز کی شرح و وضاحت کر رہی ہے اس کو قبول کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہوگی؟ اس کی متن کو. تو متن تو قرآن مجید ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرح و وضاحت آپ تک پہنچی ہے، پیغمبر کی نسبت سے پہنچی ہے نا، پیغمبر نے مجھے تو نہیں بتایا، جی آپ کو بھی نہیں بتایا، قرآن بھی نہیں بول رہا، حدیث بھی نہیں بول رہی، آپ کا بھی فہم ہے، میرا بھی فہم ہے. آپ کا فہم منحصر ہے مثال کے طور پہ تاریخ کے اوپر، پیغمبر کی نسبت سے ایک تاریخ آپ کے پاس پہنچائی ہے، احاد کے طریقے پر آ گئی ہے، وہ تاریخ ہم میرے پاس لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پہلا کام میں کیا کروں گا؟ پہلا کام میں کروں گا کہ جو شرح و وضاحت آپ بیان کر رہے ہیں اس کو لازماً اس کے 4 کارنرز میں آنی چاہیے. اب فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ فرق یہ واقع ہوتا ہے، اچھا آپ نے سوال کیا، اس سے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ فرق یہ واقع ہوتا ہے کہ جس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے 4 کارنرز کے اندر شرح و وضاحت کو بیٹھنا ہے تو یہ فکر فراہی بن جاتی ہے، اور جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی درست شرح و وضاحت وہی ہے جو میں لے کر آ رہا ہوں، تو یہ پھر فقہی اور سلفی منہاج میں. نہیں دیکھیں تھوڑا سا آپ ہم اتنی بات پہ اگری کر لیں، میرا سوال کافی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کافر سے بات کریں نا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب، قرآن یہ کہتا ہے، ہماری کتاب یہ کہتی ہے، اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے، لیکن جب آپ مسلمانوں میں ہی آپس میں ڈسکشن ہے. تو ہم نے کب کہا یہ زندگی میں کہ جی قرآن مجید میں جو رائے پیش کر رہا ہوں، میں تو ہم لوگ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں بھئی ہمارا فہم ہے، قرآن پر مبنی ہمارا فہم ہے. وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا فہم ہے، لیکن فہم حاصل کیسے ہوا بھائی؟ یہ بحث ہے. ٹھیک ہے، یہ بحث نہیں ہے کہ فہم نہیں ہے، اصل بحث یہ ہے کہ فہم کے حصول میں سررشتے کی حیثیت کس کو. ٹھیک ہو گیا، تو وضاحت تھوڑی سی مجھے سمجھ لگ گیا، وہ مین پوائنٹ آ گیا میرے پاس. اب اگلا اس کا ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ اب یہ ایک طرح سے ایک
سمجھ لیں کہ بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے اس پر سوال ہے کہ آپ نے لیٹ سے غور کیا اور جب بھی کوئی نتیجہ، غالباً فراہی صاحب کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے کہ انہوں نے خود بھی یہ لکھا ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ ان پر وہ منکشف ہوا نظم اور وہ چیز، تو وہ گھبرا گئے، تھوڑا پریشان بھی ہوئے کہ یار یہ مطلب میں کیسے سوچ رہا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر ایک مطلب مزید ورکنگ کی اور ایونچولی ان کا دل مطمئن ہو گیا کہ یار یہ ٹھیک ہے. تو آپ لوگ جب مثال کے طور پہ اس ایک رستے پر چلے، مثلا کہیں آپ کو لگا کہ یار یہ فقتلوہم والی جو آیت ہے اس میں یہ ادھر جا کے دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ ہم پوری ہسٹری کو دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کیا چل رہا ہے. بڑا اچھا لگا، نتیجہ نکلا، پھر آپ نے کسی اور جگہ اس کو اپلائی کیا، نتیجہ نکلتے گئے نتائج. لیکن ایک پوائنٹ پہ آپ کو لگا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اجماع جو ہے نا اس پہ بھی سوال اٹھانا پڑے گا. فار ایگزامپل اگر ہم نے جس طریقے سے چل رہے ہیں تو، اور اس طرح کی جب بڑے بڑے اس کی جو ابھی آپ نے جو ایک بات کہی ہے کہ مثال کے طور پر کس نے کہا ہے کہ جی ان کو سارا فہم، ایک بہت بڑی بات ہے یہ، ان کامن یا بہت کامن بات ہے ہمارے علم سے لوگوں کا تعلق نہیں. خود صحابہ آپس میں جو اختلاف کر رہے ہیں اگر سب کا فہم ایک ہے تو اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن مجید اصولوں میں اصول تو کوئی ہے نہیں ان کے نزدیک. اصول تو علم کے بعد میں بنتے ہیں کہ صحابہ کے سامنے اصول فقہ جس کی روشنی میں قرآن مجید پہ اصول سے مراد اصول فقہ نہیں، اصول سے مراد ہے کہ پرنسپلز میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کی کیا ویٹیج ہوگی. تو یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے خلاف کام نہیں کر سکتے. اس پہ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہمارے نزدیک کیا ویٹیج ہوگی. وہ تو میں بیان کروں گا، میں نے تو وہ بیان ہی نہیں کیا. مطلب وہ ہے، لیکن میں چلے اس میں یہ بات کروں. آپ کو سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو وہ کوئی فیز، سب سے پہلے فیز پہ یہ تھا کہ آپ نے جو ہے نا وائی ڈڈ یو ڈفر، ٹھیک ہے، وہ تو چلو جواب آ گیا. اب یہ کہ وین یو ایکچولی ڈیویٹیڈ یا ٹوک another path, not deviated, took another path, تو آپ کی جو سیلف ویلیویشن یا ایک ہوتا ہے نا ایک اس کے کیا تھاٹ پروسیس آپ کو کبھی آتا ہے کہ ڈو یو ہیو سیکنڈ تھاٹس، یا آپ کے اندر بہت فرم جو ہے نا وہ ہے کہ نیا حق کھل گیا ہمارے اوپر، بس سمجھ یہ تھوڑا سا آپ سمجھ رہے ہیں سوال کہ وہ مطلب کبھی کبھی آتا ہے ڈاؤٹ کہ یار بھائی اگر یہ کہ اللہ یہ نے کہہ دیا کہ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے تھے بھائی، تو اس کا کیا آپ اس کی جو ایک سیف سائڈ، سیفٹی میئرز کیا آپ کے ہاں ہے اس طرح کی سٹینڈس کے یا اس طرح کے میسج کے؟ دیکھیے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو بڑا خوف اور سینسٹیوٹی پیدا کر دی جاتی ہے نا آج کے زمانے میں کہ یہ سب کچھ جیسے کوئی متفق علیہ دنیا کے اندر موجود تھا اور آج یہ لوگ فراہی فکر کے لوگ یا غامدی صاحب اٹھے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں عجیب و غریب سی حرکتیں کر دی ہیں اور ان کو خوف بھی نہیں آتا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ اگر امت کی علمی روایت کا جائزہ لیں، اس کے اندر دین پر اسی جرأت مندی کے ساتھ، اسی حوصلہ افزائی کے ساتھ لوگ کام کرتے چلے آئے ہیں. یعنی اجماع کے بارے میں جو رائے ہم پیش کر رہے ہیں، ذرا پڑھ لیں امام شوکانی کو کیا کہتے ہیں، اور دسی علماء کے میں نام لے سکتا ہوں. ابھی ہم نے اجماع پر ایک پوری کی پوری سیریز کی ہے. تو اس میں ڈر کی بات نہیں ہوتی. سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ غور کرتے ہیں کسی چیز پہ تو اس میں اصل اہمیت استدلال کی ہوتی ہے، تاریخ کی نہیں ہوتی، جم غفیر کی نہیں ہوتی، پریویلنگ تھاٹس کی نہیں ہوتی. میں ایک تھوڑا سا مثلا میں ایک ہم کل ہی حدیث پڑھے تھے، اس میں ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کرتے تھے اور وہ جو ہے نا ان کی مجلس میں جاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی قال رسول اللہ کا لفظ ان کے منہ سے نہیں سنا. ایک دن ان کی زبان پر آیا تو انہوں نے اس کے آگے بڑی جو ہے نا احتیاط کے ساتھ محتاط طریقے سے کہا کہ شاید تھوڑا اس سے زیادہ، تھوڑا اس سے کم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بیکاز اپنے اوپر ایک ڈاؤٹ کی ایک کیفیت جیسے مومن کی ہوتی ہے کہ یار مطلب ٹھیک ہے میں بات تو ٹھیک ہی کر رہا ہوں، تبھی تو میں کر رہا ہوں، لیکن ایک سیکنڈ تھاٹ جو آتی ہے نا کہ یار کیا پتہ یہ غلط ہو، کیا پتہ یہ مطلب اس کے اندر شوکانی صاحب بھی غلط ہی نکلے ہیں، مطلب میں جن پہ بیس کر رہا ہوں، مطلب کیونکہ میں ایک منفرد انداز سے تفرد کا ایک لفظ میں نے بولا ہے، تو میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تھاٹس آتی ہیں یا نہیں آتی؟ نہیں، وہ تھاٹس ہر جگہ، اور وہ اگر آتی ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے علم کے باب میں جو تھاٹس آتی ہیں نا وہ ہمیشہ استدلال کی تھاٹس ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس رستے پہ میں چل رہا ہوں اس کا میرٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جس وقت آپ ایک قائم شدہ تصور سے مختلف بات کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نے معاشرے میں بات کرنی ہے نا. وہ معاشرہ اس کو قبول نہیں کرے گا، معاشرہ اس کو ریفیوٹ کرے گا، لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، پگڑی پونجی سرے بازار نیلام کرنی پڑے گی، 10,000 چیزیں ہوتی ہیں. جی جی. اصل اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ تو جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یعنی جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ ری تھنکنگ کا، کریٹیکل انالیسس کا، یہ اگر پہلی دفعہ ہوتا تو امت کے اندر اس وقت جو رائج تعبیرات آپ کو نظر، خود فقہی منہاج، سلفی منہاج، صوفی منہاج، اہل تشیع، یہ نقطہ نظر موجود ہیں، تو یہ کام تو ہوتا چلا ہے نا ہمیشہ سے.
یہ ٹھیک ہے کہ بہت لمبے عرصے سے یہ کام رکا ہوا ہے، یہ جامد ہے، اس میں ایک تقلید کا پورا نہاب ہے جس سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ تم باہر نکل کے سوچ نہیں سکتے۔ تو میں نے پہلی بات آپ سے یہ کی تھی کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے اذہان ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا، وہ غور کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو کریٹیکلی انالائز کرتے ہیں۔ مثلا اجماع کی آپ نے بات کی، ایک پورا کا پورا سورس ہے ہمارے دین میں، آپ کبھی بھی اصول کی کتاب کھولیں تو کیا ہوتا ہے؟ بھی قرآن مجید ہے، اس کے بعد اللہ کی سنت ہے، پھر کیا ہے؟ اجماع ہے، اور پھر قیاس ہے، یہ سورسز ہیں۔ اب اگر کوئی چیز سورس بن رہی ہے تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا نا کہ یہ سورس پیغمبر نے بیان کرنا ہے، اس لیے کہ دین کا تنہا ماخذ تو وہ ہے، اس نے کہاں بیان کیا ہے؟ تو آپ میرے سامنے پڑھیں گے 2 حدیثیں کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ اور علیکم بالجماعہ، اور ایک پڑھیں گے سورہ نساء کی آیت وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والی۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ جو کچھ آپ نے دیا ہے اس کی اصل بناء استدلال کیا ہے؟ بھائی اجماع پہ تو 1000 سال گزر گئے، لیکن بناء استدلال کیا ہے؟ چین آف آرگومنٹ میں سرشتہ کیا ہے؟ اس کو ایویلیویٹ کریں گے، اور جب اس کی ایویلیویشن ہوگی تو سورہ نساء میں جائیں گے تو سیاق میں منافقین کا ذکر آ جائے گا، اجماع زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جگہ پہ جائیں گے تو جس میں حدیث بیان کی جا رہی ہے وہاں پر سرے سے دین کے معاملات میں فہم کا ذکر نہیں ہے، وہاں تو نظم اجتماعی کی اطاعت الجماعت کے باب میں ہو رہی ہے، تو ہوگی نہیں۔ پھر آپ مجھے لا کر ایک کہانی سنائیں گے، آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے عالم تھے، غامدی صاحب سے 1000 گنا زیادہ عربی جانتے تھے امام شافعی علیہ رحمہ، اور انہوں نے 25 دفعہ قرآن مجید پڑھا، پھر جا کر اجماع کی دلیل اس سے نکالی۔ میں کہوں کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ یہ خود امام شافعی کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کی کتاب ہے الرسالہ، اجماع پر گفتگو کی ہے، وہاں کوئی اس طرح کی بات ہی ذکر نہیں، یہ آیت تک ذکر نہیں کی وہاں پر انہوں نے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے پیراڈائم کے اندر اصل میں عقیدت نہیں چلتی، ہمارے پیراڈائم کے اندر ہسٹری نہیں چلتی، ہمارے پیراڈائم کے اندر ایک چیز چلتی ہے، اس کا نام ہے استدلال، آرگومنٹ، دلیل، میرٹ۔ اس پر آپ بات کریں گے تو بات تسلیم ہوگی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں جیسے فار ایگزامپل غامدی صاحب نے کچھ ماضی میں ان کے رجوع ہیں تو وہ ایک ہی چیز بتاتے ہیں کہ انہوں نے ابھی بھی وہ سوچ رہے تھے اس کے اوپر، اور تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یوں کہہ لیں کہ آخری رجوع کب ثابت ہوا تھا ان سے، یوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سیفٹی میئر جو آپ کے ہاں پہلے سے تھے اور چل رہے ہیں وہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں، اس کا کیا پروسیس ہے؟ یعنی کہ وٹ از دا پروسیس تھرو وچ یو اسٹیبلش کہ یار اب یہ ریالٹی بن گئی ہے؟ یعنی فار ایگزامپل آپ نے ایک چیز پبلش کر دی بڑی تحقیق کر کے، اب آپ کیا انتظار یہ کرتے ہیں کہ کوئی آئے تنقید تو پھر دیکھیں گے اس کو، یا آپ خود بھی ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ تو سیفٹی میئر کا میں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ وہ اس طرح کی دین کے ساتھ جب آپ معاملہ کر رہے ہیں تو آخرت کا معاملہ ہے، تو اس میں ایک خوف کی فضا تو رہتی ہے کہ یار غلطی نہ نکل آئے، تو اس کے حوالے سے آپ کی تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ میں یہ دیکھیے، یہ جو خوف کی فضا ہے نا، یہ ہر بندہ مومن کے سامنے بھی رہنی چاہیے، صاحب علم کے سامنے بھی رہنی چاہیے، اور یہ رہتی ہے۔ اس میں 2 چیزوں کا فرق ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں فنڈامنٹل پرنسپلز یا پروٹوکولز، ان کو جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ یہ ایک دن کی رائے پر نہیں ہو جاتے، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہی کہ دین کے باب میں اصل حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، اس چیز کو مولانا فراہی بیان کرتے ہیں، اور مولانا فراہی نے قرآن مجید کی مختلف، کیونکہ پوری کی پوری تفسیر لکھ نہیں سکے تھے، اشارات سے یہ اصول جو ہے اپنی تفسیر نظام القرآن میں انہوں نے بیان کیا۔ مولانا امین احسن صاحب اصلاحی علیہ رحمہ نے کبھی ربع صدی کی محنت سے ایک پوری کی پوری تفسیر لکھی، اس کے بعد غامدی صاحب کی 50 سال کی اس اسکول آف تھاٹ کو سامنے لکھ کر محنت ہے۔ تو اس میں جو پرنسپلز ہوتے ہیں نا، وہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتے کہ ایک دن بیٹھ کے مجھے یہ خیال آیا تو یار میں آج کے دن یہ کر لوں، ان کے پیچھے بڑی محکم بنائے استدلال ہوتی ہے، وہ قرآن مجید پر مبنی ہے، قرآن مجید کی واضح صریح نصوص پر مبنی ہے۔ اس کے اندر یوں نہیں ہوتا کہ میں آج بیٹھ کے کہوں جی میں آج ریوزٹ کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ جو چیزیں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ان پرنسپلس کی اپلیکیشن، ان کا اطلاق، اس کے اندر آن جاب ٹریننگ بھی ہوتی ہے۔ ہر صاحب علم، میں بھی فکر فراہی کے اصولوں کو سمجھتا ہوں تو اطلاق کروں گا، کہیں غلطی کروں گا غلط اطلاق کر دوں گا۔ پرنسپل بھی ریوزٹ ہوتے ہیں دنیا میں، پرنسپل بھی اللہ کی طرف سے نہیں آتے، ٹھیک ہے، لیکن پرنسپل بنانے کا کام اور ریوزٹ کرنے کا کام یہ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ خود آپ کے جو اس وقت آپ نے مجھے بتایا کہ اللہ کا اتنا خوف اور یہ دوسری طرف نہیں ہوتا۔ ہاں ہوتا ہے، ہونا چاہیے نا، ہوتا ہے۔ ہاں دوسری تو یہ بتا کے واللہ عالم کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن اس کے خلاف جو کوئی بات کرتا ہے اس کو کیا اس تھاٹ کو اس طرح سے حیثیت دی جاتی ہے کہ جی ایک ہمارا تھاٹ ہے کہ ان کا فہم ہے؟ نہیں، وہ کہا جاتا ہے یہ وہ فہم ہے جو راسخ العقیدہ علماء نے سینہ بسینہ پچھلے 14 سال میں دنیا تک منتقل کر دیا، اور یہ کچھ لوگ اٹھے ہیں گمراہ، یہ لوگ اپنا فہم پیش کریں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایسا نہیں، ہمارے ایسا نہیں ہے۔ خود غامدی صاحب کی اپنی جو آراء ہیں، ان کی اپنی کتاب میزان پبلش ہوئی، 18 اس کے ایڈیشنز آ چکے ہیں، اس ہر ایڈیشن میں ریوزٹ ہوتے ہیں۔ اس کا میں تھاٹ پروسیس میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں صرف یہ ایک چیز چاہ رہا تھا کہ آڈینس تک ایک بات پہنچے کہ
جو ہم ایک طرف تو بہت مضبوط استدلال پیش کر رہے ہیں اور دین کے ساتھ آپ میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں. آپ نے کہا تھاٹ پروسیس, میں نے غامدی صاحب سے ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا غامدی صاحب اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے, اگر آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو کچھ آپ نے کام کیا ہے, یہ 25-30 سال میں ایک کتاب لکھی ہے میزان کے, اگر کوئی ہوتا نا ایک آپ کے پاس کھل گئی بات کہ یار یہ میں نے فنڈامنٹل اپروچ ہی غلط اختیار کی تھی, ٹھیک ہے نا, تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ کچھ عرصہ لگائیں گے اس کے اوپر, کہنے لگے اگر مجھ پہ واضح ہو گئی, یہ بات واضح ہو گئی, تو میں آپ کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کو آگ لگاؤں گا. بس ہمارے دیکھیے ہم لوگ جہاں سے اٹھے ہیں نا, ہم لوگ ٹروتھ سیکرز ہیں. ہمارا کوئی اس طرح کا نہ فرقہ بنانے کا پلان ہے, نہ ہم نے دنیا میں غلبہ اسلام لے کر آنا ہے. ہم لوگ ہیں طالب علم مزاج لوگ, ٹروتھ سیکرز لوگ ہیں. ہم پر جو بات واضح ہو جاتی ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی میں ایک نقطے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں اس وقت ویسٹ میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میری کچھ چیزوں میں تھاٹ ڈیولپ ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ آپ مسلمان کا تزکی اور تسمیہ کے بغیر ذبیحہ نہیں کھا سکتے. پورا ویسٹ امام شافعی کے فتوے پہ کھا رہا ہے. میں امریکہ میں رہتا ہوں, میرا ایک حلقہ فکر ہے, ہم سب نے ان کو کہا, مطلب لوگوں نے ہمیں کہا یار یہ تو بہت ہی, امریکہ میں رہتے ہیں یار, بچے برگر بھی نہیں کھا سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں, دینی لحاظ سے جائز نہیں ہے. تو میرے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا معاشرہ کیا سوچ رہا ہے. افادیت ہے, عدم افادیت ہے, لوگ کیسے پرسیو کریں گے, وی ڈونٹ کیئر. ہمارا ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے, اس کے اندر سوچنے کا طریقہ ہے. اس میں جب بات طے ہو جاتی ہے تو ہم اس بات کو اس کے میرٹ پہ ریویٹ کرتے ہیں. ہمارے نزدیک لوگ پوچھتے ہیں جی اس وقت پورا امت کا علم بتا رہے جی آپ اہل کتاب عورت سے شادی کر لیں, ہم نہیں اس کے جواز کو اچھا ہم نہیں قائل اس کے قرآن مجید کی بنیاد پہ. اچھا, اب آپ کہیے کہ یار یہ تو انہوں نے دیکھیں بڑی سختی یعنی ساری پازیٹیو چیزیں نکلتی, کبھی کچھ بریکیں بھی لگتی ہیں, کہیں 20 چیزیں بتا سکتا ہوں. مجھ سے اس دن ایک صاحب نے فون کیا مجھے اور بڑے غصے میں تھے. انہوں نے کہا یار یہ آپ لوگوں نے دین بڑا آسان بنا دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں جگہ ملازمت کرتا ہوں. میں نے کہا اس مہینے کی زکوٰۃ دی ہے آپ نے؟ کہنے لگے زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں, ہمارے نزدیک ہر تنخواہ پہ ہوتی ہے. اچھا, کہنے لگے یہ تو بڑی مشکل بات ہے. میں نے کہا آپ کر آسانی کر دی. تو آسانی اور مشکل نتیجہ ہوتا ہے. ہم لوگ طالب علم مزاج لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میرے پاس, میں جمپ کر رہا ہوں اگلے کچھ سوالوں پہ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. اچھا ایک سوال ایسا میں کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اب ہم بات کر رہے ہیں, یہ تو ہم نے داخلی کچھ باتیں کی, اب ہم ذرا زوم آؤٹ کر کے باہر سے جو دیکھ رہے ہیں, جو لوگ ذرا مذہب کے اتنے قریب نہیں ہوتے اور وہ کیسے دیکھتے ہیں, اور میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈیولز ایڈوکیٹ, میں کہتا ہوں کہ مذہبی جو ذہن ہے جتنے مرضی سال سے چل رہا ہے, مطلب پرانا, یعنی خاص طور پہ پچھلے 300 سال سے چلے, 200-300 سال سے, یہ کیا وجہ ہے کہ وہ جتنی بھی چھلانگ لگاتا ہے نا, وہ چھلانگ لگا کے نا ایک نئی تعبیر لے کے آ جاتا ہے دین کی. یعنی اس کی ٹوٹل جو مسلمان کے عالم کی, قرآن دین اسلام کے عالم کی جو ٹوٹل جو اس کی جو دائرہ کا میدان اس کا جو ہے عملی میدان, وہ یہ ہے کہ وہ تعبیرات اور جو ہے نا یہ صحیح ہے, یہ غلط تعبیر ہے, یوں کر لینا چاہیے, ہمیں یوں کرنا. اقبال کا اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ اقبال نے دیکھو شاہین کا مطلب یہ تھا, مطلب پتہ نہیں شاہین بننا کس نے ہے, اور سائنس میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے, وہ آگے چلے گئے تو سائنس کرنی کس نے ہے, وہ کس نے کرنی ہے. اور جو لوگ سائنس, اگر ہم کہیں کہ سائنس کرنی ہے یونیورسٹیوں نے اور انہوں نے, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وہ اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں, وہ پھر ہلکا سا دین مضمون سے کہہ دیں گے ہم مسلمان ہیں. تو کوئی ایسا شخص جو ایک طرف قرآن کا سمجھنے والا ہو اور پھر اس کو قرآن کے مطالعے سے یہ لگے کہ مجھے فزکس پڑھنی ہے, میں اب فزکس پڑھتا ہوں, میں مزید تاریخ کی 2 کتابیں نہیں پڑھ رہا, مزید کوئی شروحات نہیں پڑھ رہا, میں اب فزکس پڑھ رہا ہوں, میں اب کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہوں, جو کہ اس کی ضرورت ہے اور میں آگے تعلیم مسلمانوں کو دے رہتا ہوں. اس حوالے سے کبھی کچھ سامنے نہیں آتا. ہاؤ ڈو یو لائک سی, فار ایگزامپل آپ کا کبھی دل کیا ہے کہ میں سائنس کا طالب علم بن جاؤں, یار کوئی بھی نہیں کر رہا میں کرنا شروع کر دیتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں کیا, اور یہ میرے نزدیک بہت بڑی بیوقوفی ہے. اگر لوگ جو مذہب کا اختصاص حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا کے اندر ترقی اور دنیا کے جو علوم ہیں ان کے اندر پیرلل مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے بڑی مذہب خیز چیز کوئی نہیں ہو سکتی, اس سے بڑی بیوقوفانہ چیز کوئی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو مذہب کا عالم ہے, آپ نے کہا قرآن پڑھ کے فزکس, قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے فزکس, قرآن کا موضوع ہے موت, آخرت, مرنے کے بعد کیا ہوگا. زندگی کا موضوع کیا ہے؟ زندگی کا موضوع ہے سائنس. زندگی میں نے گزارنی ہے, اللہ نے مجھے اس طرح قرآن دیا ہے نا, اس طرح عقل بھی دی ہے, شعور بھی دیا ہے, ادراک بھی دیا ہے, میرے پیچھے تاریخ بھی ہے, میں ان سب چیزوں سے سیکھتا ہوں. قرآن سے جو چیز سیکھنی چاہیے ہے, مذہب کے عالم کو قرآن مجید سے قرآن کو سمجھنے کی چیزیں سیکھنی چاہیے. اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قرآن میں جا رہا ہے, وہاں سے سائنس برآمد کر کے لے کے آ رہا ہے, معاشرے کی افادیت ثابت کر رہا ہے, آگے بڑھا. میں بات پوری کر لوں, یہ سب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو لوگ اس وقت دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ مذہبی ذہن
جب مذہب سے لوگ تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ہم ان سب کو دین کا اسپیشلائزڈ عالم بنانے کی سرگرمی میں داخل کر دیتے ہیں. جی یہ پرابلم ہوتی ہے. وہ ذہن جو اصل میں عالم بننے کے لیے نہیں آیا. مذہب پر اختصاص ایک اسپیشلٹی ہے. جیسے ایک ڈاکٹر بنتا ہے, ایک انجینئر بنتا ہے, اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں, اس میں 30-35 سال اپنے محنت کرنی ہے, پھر جا کے آپ نتیجہ دیتے ہیں. یعنی فزکس کا سائنٹسٹ ایک دن میں بن جاتا ہے بھائی. تو اس کو وہاں محنت کرنی ہے, اور وہاں محنت کرنے کے بعد اس نے اس کے فہم کو حاصل کر کے بتانا ہے کہ دنیا میں محنت کرنا کو خلاف اسلام چیز نہیں ہے. یہ تھاٹ دینا ہے اس نے, یعنی یہ روشنی دینی ہے کہ تم سب اسلام پر کھڑے ہو کر ترقی بھی کر سکتے ہو, دنیا میں آگے بھی بڑھ سکتے ہو, ٹیکنالوجی میں ریولوشن بھی لا سکتے ہو. دین کے یہ تقاضے نہیں ہیں تم سے کہ تم نے مثال کے طور پہ پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرنا ہے, پوری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے. اپنے آپ کو پہچانو, اللہ کی اسکیم کو پہچانو, دنیا کے اندر ترقی حاصل کرو. جب ہم دو چیزوں کو ملاتے ہیں نا تو اس سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. گڑبڑ کیا پیدا ہوتی ہے کہ قرآن کے مجھ سے کچھ مطالبات تھے, وہ مطالبات بحیثیت فرد تھے تو میں نے لوگوں تک پہنچا دینے ہیں, بحیثیت عالم تھے تو وہ میں نے خود عمل کرنا ہے, بحیثیت حکمران تھے تو اس کا ابلاغ کر دینا ہے. لیکن میں اس کے اندر سے جب دنیا نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس سے اس کا میسج بھی فراموش ہو جاتا ہے, اس کو بھی نقصان ہوتا ہے, اور جو دنیا میں لوگ کام کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے کام ہوتا ہے اس کو بھی اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی ترقی چاہتے ہیں وہ دنیا کے مذہبی ذہن کا کام دنیا کی ترقی نہیں ہے. میں اس کا اس جہت سے بات کرتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک غامدی صاحب کے حوالے سے کسی نے پوسٹ کیا ہوا تھا ان کے ایک ویڈیو کلپ کے اوپر, اور اس میں تھا کہ انہوں نے جائزہ لیا ہوا تھا غامدی صاحب نے پاکستان کے پرابلمز یہ وہ. تو نیچے کسی نے کامنٹ میں یوں لکھا ہوا تھا کہ یار ہیں تو یہ مولوی, ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کو بھی مولوی سمجھتے ہیں کچھ لوگ اور مجھے بھی مولوی سمجھتے ہیں, ہم ہیں دونوں مولوی, چاہے ہم جتنا مرضی ان کے سامنے انگریزی بول لیں یا الٹے لٹک جائیں. یہ بات قابل فخر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, نہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ اب یہاں کیا ہم, یعنی یہ جب ہم تنقید یا اس طرح کا ایک تحقیر والا ایک رویہ دیکھتے ہیں کہ یار ان کو پتہ تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب انہوں نے کبھی ٹیسٹ تو کیا نہیں وہ ذائقہ, بس یہ اپنی بات ہی کرتے رہتے ہیں. اس اعتراض کو توڑنے کا کوئی محاذ دینی جذبے سے, علماء کی مطلب لائن سے, ان کے گھر سے وہ کیوں نہیں جو ہے نا سامنے وہ ایک ہی طریقہ ہے اس کا. اس کا ایک ہی طریقہ, اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ مولویوں کو انجینئر بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ مولویوں کو IT ایکسپرٹ بنا کے AI میں ڈال دیں اور انہوں نے داڑھی بھی رکھی اور پگڑی پہنی اور CEO بن کے پھر رہو آپ کا مولوی دیکھو آسمان پہ پہنچ گئے. یہ طریقہ نہیں ہے اس کا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں جو مذہبی لوگوں سے نفرت پیدا ہوئی ہے, جو تحقیر پیدا ہوئی, وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی ہے. اس کی وجوہات کو جانیں. اس کی وجوہات آپ کے دینی فہم کے اندر موجود ہیں, آپ کی ریلیجس انٹرپریٹیشن کے اندر موجود ہیں. ایک عام آدمی اس وقت آپ کو دین سے غیر متعلق اگر نظر آتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, وہ کہتا ہے جب میں دین کے قریب ہوں گا اور دین سمجھنے کے لیے ان مولویوں کے پاس جاؤں گا تو سب سے پہلے یہ میرے حال حلیوں کو چینج کریں گے. کہیں گے بھائی دینی لحاظ سے تو آپ کو داڑھی رکھنی چاہیے, دینی لحاظ سے تو صلاح کا لباس پہننا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا, میری انٹرٹینمنٹ کے ذرائع کو بند کریں گے. مجھے کہیں گے تم یہ تفریح نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ حرام ہے, فلاں شیطان کان میں سیسا پلائی, یہ سب کچھ ہوگا. پھر اس کے بعد جو مطالبے میرے سامنے رکھیں گے وہ میری پریکٹیکل لائف سے بالکل ارریلیونٹ ہے. نہ وہ میرے مسئلے حل کرتے ہیں, ان کی فک پڑھو, یہ سمن کی بات کرتے ہیں, غلام لونڈیوں کی بات کرتے ہیں, پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھے ہوئے یار یہ لوگ. پھر ان کو جا کر کوئی بات سمجھاؤ تو یہ اپنے فریم اور ریفرنس سے نکل کے سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہو. کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں, بھائی تم نے بات کر دی, تم آئے ہو دین پر بات کرنے, تم ہمیں سمجھاؤ گے. تو جو اس وقت آپ کو حقارت نظر آتی ہے, نفرت نظر آتی ہے, اس کا یہ طریقہ نہیں ہے. نہیں, آپ تو یہ نہیں کہتے نا, تو آپ کو بھی مولوی کہہ رہے ہیں نا, آپ وکیل ہی سمجھ رہے ہیں. وہ نہیں, وہ ہم لوگوں کو اس لیے اگر کوئی مولوی کہتا ہے اس لیے کہ ہم اسی مذہب کی بات کر رہے ہیں, ہم مذہب کو اون کر کے کرنا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے, اس کا ایک حل ہے کہ معاشرے کو مذہب کا علمی مطالعہ کرائیں. جب معاشرہ مذہب کا علمی انداز میں, ایکیڈیمک انداز میں, کبھی آپ نے اس کے منہ سے یہ تحقیر فزکس کے ٹیچر کے لیے دیکھی؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے دائرے میں رہتا ہے, اپنے دائرے میں رہتا ہے. ہم جس وقت دیکھتے ہیں اس وقت مذہبی محروم مذہبیت کو معاشرے کے اندر, جو کچھ ہم لوگوں پر کرتے ہیں حلال حرام کے فتوے لگا کر, توہین کے الزامات لگا کر, لوگوں کی پگڑی پونجیوں کو اٹھا کر, کفر, بیٹھے, مناظرہ, ہر وقت لڑائی, یہ مذہبی عالم کا یہ طریقہ کار تھا. اللہ نے اس کو مبلغ, دائی, مہربان, شفیق, مربی بنا کے بھیجا تھا. قرآن کی تعلیم اس نے دینی تھی. لیکن وہ جس جگہ پر پہنچ گیا تو اس کے بعد لوگ نفرت کرتے ہیں. اور اگر کوئی ان کی وجہ سے ہم سے بھی نفرت کرتا ہے تو وہی مشترک احساس ہے نا, ہم بھی
مذہبی لوگ ہیں, ہم بھی اسی دین کی بات لے کر اٹھے ہوئے ہیں. تو جب جہاں پر 4 سوکھی لکڑیاں جلتی ہیں تو یہ لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں ساتھ. تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, اصل کام کرنے کا ری وزٹ کریں اپنے تھاٹ. اچھا, میں اس اور دوسرے پہلو میں اس کا آپ کا پوائنٹ آ گیا. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مولوی اور عالم اس طرح کا چیز کرتے ہیں نا, پوری طرح دین کا اختصاص آپ جو ہے نا کرتے ہیں حاصل, تو ذریعہ معاش کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ اب سب پہ کامن ہے, کیونکہ جو بندہ اپنے آپ کو, اگر آپ کلاسیکل سنگر بھی بن جائیں, کوئی ایسا کام کریں جس میں کچھ ملے گا نہیں, کوئی آرٹسٹ بن جائیں کہیں کونے میں بیٹھ کے, تو خواری شروع ہو جاتی ہے ایک خاص قسم کی. دین کا جو عالم ہے آج کا, اس کو دوسروں کے پیسوں پر ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا اپنا ذریعہ معاش خاص نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہیں جن کی زمینیں ہیں, کوئی کاروبار کرتے ہیں, لیکن عام طور پہ کوئی پاتھ نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ کو چندہ, اب وہ جن سے پیسے لینے ہیں وہ خاص طور پہ وہ پھر ڈکٹیٹ کرتے ہیں, وہ آبجیکٹیوز کو جو ہے نا اس کے اندر انٹرفین کرتے ہیں. تو یہ ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے دین کی, جو مطلب دین کے سفر کرنے والوں کے لیے, کہ وہ مطلب کہیں کہیں رہتے ہیں, دنیا کے ساتھ کٹ جاتے ہیں. تو اس پر آپ کیسے, مطلب میں آپ سے اگر فار ایگزامپل پوچھوں کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے فار ایگزامپل, تو یہ ایک سوال, اس کو آپ کیسے اس حقارت کو, میں کوئی آ رہی ہے بھائی پیسے لے کے کسی سے فنڈنگ جہاں سے ملے گی, یہ ایک تو ہے نا یہودیوں کی فنڈنگ یا امریکہ کی فنڈنگ, میں کہہ رہا ہوں بھائی مسلمانوں کی فنڈنگ. لیکن یہ ہے کہ آپ کو ڈنر کرنے پڑتے ہوں گے, آپ کو لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہوگا, پیسے دو, اپیلز کرنی پڑتی ہیں, آپ سین ویڈیوز اپیل کریں, اور یہ بھی وہی کرتے ہیں سارے. تو اس سوال یا اعتراض کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے, جب بھی کسی سوسائٹی میں آپ تعلیم و تربیت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان اداروں کو وجود پذیر کرے جو ان کی لائف میں اہمیت کے حامل ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو سوسائٹی اس کے لیے ہسپتال بناتی ہے. آپ کے ہاں بچوں کو میتھس اور سائنس کی تعلیم چاہیے تو سوسائٹی اس کے لیے اسکول وجود پذیر کرتی ہے. دین بھی اسی نوعیت کا ایک اختصاصی اور اسپیشلائزیشن کا علم ہے. سوسائٹی کی ضرورت ہے, ہوا پانی کی طرح ضرورت ہے. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ تھا, میں آپ کی پوری بات کا جواب دوں گا, ٹھنڈے دل دماغ سے سنیے گا. ہمارے جو مذہبی طبقہ تھا وہ 1000 سال تک جوڈیشل جو پروسیس تھا اسٹیٹ کا, اس کا حصہ بنا رہا. تو ان کی جو ویل بینگ تھی, ان کی جو ارننگ تھی, وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی تھی. خلیفہ منصور کے زمانے میں قاضی ابو یوسف کو جس وقت چیف جسٹس قاضی القضات بنا دیا گیا, اور پھر حنفی فقہ کو اسٹیٹ لاء کے طور پہ پوری مملکت میں رائج کر دیا گیا. اور مسلمانوں کی ملت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ عالمی پاور بنے, ان کی لاکھوں ایکڑ پہ ان کی حکمرانی تھی. تو جو مذہبی لوگ تھے وہ اصلاً قانون اور فقہ کا علم حاصل کرتے تھے اور جوڈیشل پروسیس کا حصہ بن جاتے تھے, قاضی بنتے تھے. اور یہ وہی قاضی بنانے کا کورس ہے درس نظامی کا جو ہمارے یہاں آج تک رائج ہے. جس وقت برصغیر میں انگریز آئے ہیں تو یہاں پر ایک تہذیبی رپچر ہوا ہے. وہ لوگ جن کی ایک ذمہ داری تھی سوسائٹی میں, ان سے آپ نے وہ ذمہ داری لے لی. وہ ذمہ داری لینے کے بعد جو قانون کی روایت ہمارے یہاں موجود تھی اس کو فراموش کر دیا. اب وہ لوگ سوسائٹی میں ایلین بن کے رہ گئے. اصلاً ایک مسلمان حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ادارے بنائے جہاں پر ہر فن, ہر شعبے کے متخصصین پیدا ہو رہے ہیں, اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے. ہمارے ہاں جو اصل خرابی ہوئی وہ یہ کہ ہم نے ایک بڑی تعداد کو مذہب کا عالم بنانے کی کوشش شروع کر دی. ان میں سے 90% لوگ عالم بننے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایک مذہبی حال حلیے کے کم علم لوگ معاشرے میں ہم علماء کے نام پر لانچ کر دیتے ہیں. جب وہ معاشرے میں جاتے ہیں تو نہ ان کی معاشرے میں کوئی افادیت ہوتی ہے, نہ ان کی کھپت ہوتی ہے, نہ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں. وہ ان کے لیے سر بھی بات پوری کروں گا, میں نے آپ کی پوری بات پوری بات کروں گا. وہ سروائیول موڈ میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو معاشرے میں باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مانگ تانگ کے گزارا کرنا ہے, اپنی زندگی کو کہیں ریلیونٹ ثابت کرنا ہے, کہیں کوئی موقع مل جائے مسجد بنا لی, کسی جگہ پہ قبضہ کر کے کچھ کر لیا. یہ سروائیول. علماء کا یہ کام نہیں ہے. آپ نے پوچھا ہم لوگ کیسے آپریٹ کرتے ہیں, ہم دین کے علماء ہیں. میں تو طالب علم ہوں, ایک چھوٹا سا ریسرچر ہوں, معلم ہوں. سوسائٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے, ایسے ادارے بناتی ہے, اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. سوسائٹی ہے جو بیوروکریسی کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. میرے پیسے سے, اس ملت کے ٹیکس سے یہ میرا وزیر اعظم یہاں پر پھر رہا ہوتا ہے, میرے پیسے سے سیکٹری پھر رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی شرم ساری کی بات نہیں ہے. یہ پیسہ ہی ہے, اسٹیٹ مانگتی ہے مجھ سے تبھی اسٹیٹ چلتی ہے. تو سوسائٹی شوکت خانم کے لیے پیسے مانگتے ہیں نا آپ, کبھی شرم نہیں آتی اس میں. کیوں؟ افادیت نظر آ رہی ہوتی ہے. بھائی غریبوں کا علاج ہوتا ہے وہاں پہ, اور کازوں کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں. دنیا بھر میں اس وقت نان پروفٹس پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں, کام کر رہی ہیں. یہ جتنے آپ کو بڑے بڑے یونیورسٹی نظر آتی ہیں نا,
مغرب کے اندر، وہ سب نان پروفٹس ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، سرمایہ داروں نے پیسہ دیا ہے. تو اسی طریقے سے سوسائٹی سپورٹ کرتی ہے. مذہبی لوگوں کو بھی ایک تو کم تعداد میں بننا چاہیے تھا جو اختصاص حاصل کرتے، اور دوسرا سوسائٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے. بالکل وہی معاملہ ہے جیسے ایک فزکس کا ٹیچر ہوتا ہے نا، تو اس طریقے سے تنخواہ ملتی ہے. آپ نے چونکہ مجھ سے میرے بارے میں متعین پوچھا ہے، تو میں ایک ادارے کے اندر ہوں، ادارے میں خدمات انجام دے رہا ہوں، علمی فکری شعبہ کو دیکھتا ہوں، پروجیکٹس چلاتا ہوں. اس کا معاوضہ ہے جس طرح ادارے تنخواہیں دیتے ہیں، پروفیسرز کو دیتے ہیں، ٹیچرز کو دیتے ہیں، اس طرح مذہبی علماء کو دیتے ہیں، مذہبی ٹیچرز کو دیتے ہیں، اور یہی کام دنیا بھر میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جناب، ایک سوال تھوڑا لائٹر ٹون میں بھی کرنا ہے آپ سے کہ فنون لطیفہ کے حوالے سے بات چلتی ہے. ایک بہت جو پاپولر پرسیپشن ہے کہ وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک موسیقی جو ہے وہ مطلقاً ناجائز نہیں ہے، اس کے اوپر کنڈیشنز لگتی ہیں. اگر وہ کنڈیشنز، میرا سوال آپ سے پہلا یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے وہ کیا رولز ہیں جس کی بیسس پہ وہ یہ جج کر سکے کہ جب وہ اپنے آپ کو انگیج کرے ایسے کسی معاملے میں تو وہ یہ ڈٹرمن کر سکے کہ اس کے حق میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے؟ جی دیکھیے، عام آدمی جو ہے نا اس کو ہمیشہ تعلیم دی جاتی ہے، اور اس تعلیم پر وہ کتنا عمل درآمد کرتا ہے اس کا تعلق اس کے ورلڈ ویو سے ہے. وہ کتنی سنجیدگی کے ساتھ، کتنی سنسیریٹی کے ساتھ ان چیزوں کو اخذ کرنا چاہتا ہے. ہمارے ہاں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ ہم عام آدمی کی جو انٹلیکٹ ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، اور علماء پہلے سے کچھ پریکاشنری میجر لے کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو اس کے قریب ہی نہیں جانے دیا جائے، بیکاز اگر وہ قریب چلا گیا تو وہ شاید وہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. ایسا کہیں نہیں ہوتا دنیا میں. دیکھیے، جس وقت آپ کو دین بیان کرنا ہے تو پہلے آپ پیورٹی سے دین بیان کریں. دین بیان کرنے کے بعد تربیت کا عمل ہے، اس کو تربیت کے زمرے میں رکھیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی تلقین بھی ہے، نصیحت بھی ہے کہ ان حدود سے دور رہو جہاں پر جاؤ گے تو امکان ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جائے گا. اس کو ہمارے ہاں علم کی اصطلاح میں سد ذریعہ کہا جاتا ہے، پریکاشنری میجر. پریکاشنری میجر بھی دنیا میں کام کرتا ہے. ہم خود بھی اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو پریکاشنری میجر کو سامنے رکھتے ہیں. لیکن غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں آپ اپنے پریکاشنری میجر کو دین کا نام دے کے لوگوں پر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ پریکاشنری میجر بھی آپ کا ہو دین کی ہدایات کی روشنی میں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ خود کلچرل ہو. مطلب برصغیر کے اندر جو کچھ عورتوں کے ساتھ معاملات ہوتے تھے وہ اپنی ذات میں یہاں کی قدیم ہندو میتھولوجی کے تصورات ہیں، اس کو یہاں کے مذہبی علماء نے اپنایا اور اس کو پریکاشنری میجر کا نام دے کے مذہب اسلام کے زمرے میں لوگوں پہ لاگو کرنے کی کوشش کی. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک طبقہ تو ہوگا جس تک آپ شاید یہ بات پہنچا کر عمل کروانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ایک بڑا طبقہ ہوگا جو اس بات کی جو عملی افادیت ہے اس کو کھو بیٹھے گا، اور وہ جو بنیادی چیز ہے اس کو بھی ان قیودات کی وجہ سے قبول کرنے سے انکار کر دے گا. اس وقت پاکستان میں آپ ذرا سڑک پہ نکل کے سروے کیجئے، کتنے لوگ ہیں جو میوزک سنتے ہیں؟ یعنی 90% لوگ ہیں جو میوزک سنتے ہیں. میوزک ان کی زندگی کا حصہ ہے. وہ کہیں جائیں گے ریڈیو سنیں گے، گانا سنیں گے، یوٹیوب پہ سنیں گے. آپ اگر ان کی یہ تربیت کریں کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ حدود بتائے ہیں، یہ باؤنڈریز بتائی ہیں، ان کے اندر رہ کر آپ نے، اور آپ کا کام بھی یہی ہے، اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو وہ جلے گا جہنم میں. بھائی آپ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گا. بات صحیح ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایگزامپل کے طور پہ، جیسے فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھ لینا کہ تمہاری جو ہے نا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں لگنے سے تم کسی حرام میں مبتلا تو نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، اب میں کہوں گا جی ٹھیک ہے یہ دیکھ لوں گا. اب میں گانا سن رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں ادھر ادھر، میں کچھ سوچ بھی رہا ہوں، میرے اندر جو کیفیات آ رہی ہیں وہ آئی جا رہی ہیں، وہ مجھے کوئی نہیں یاد آ رہا کہ میں حرام میں مبتلا ہو رہا ہوں کہ نہیں، پہلے پاز کروں سوچوں. تو ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان اگر وہ اس چیز سے انسپائر ہوتا ہے کہ یار مجھے اجازت مل گئی، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بس دیکھ لو، وہ ہاں تو ٹھیک ہے سارا کچھ ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا سٹیپس ہیں، وہ کیا گائیڈ لائنس ہیں کہ جو اس کو دیکھنی چاہیے کہ بھائی میرے رویے میں یا میری سوچ میں یا کیفیات میں کیا وہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس موسیقی میں لگ کے یا اس ایکٹیویٹی میں لگ کے جو کہ میرے دین کے لیے مہلک ہیں. جی دیکھیے، 5 چیزیں تو قرآن مجید نے بتا دی ہیں سورہ اعراف کے اندر. وہ 5 چیزیں ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے. اس میں شرک ہیں، فواحش ہیں، وہ ظاہر ہوں وہ باطن ہوں. اسی طریقے سے وہ چیزیں جو اللہ نے نہیں کی ان کو آپ دین بنا کر پیش کر دیں، اور بغیر کسی سند، بغیر کسی دلیل کے اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب کریں. یہ بالکل متعین چیز ہے، ان سے آپ نے بچنا ہے. اس میں حق تلفی بھی شامل ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی بھی شامل ہے. کانٹینٹ کو آپ دیکھیں گے کسی بھی چیز کے، شاعری ہو، موسیقی ہو، دوستوں کی مجلس ہو، پارٹی ہو، کانسرٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی آپ سلیبس تشکیل دے رہے ہیں، کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ اخلاقی چیزیں ہیں. اس کے بعد اسلام آپ کی ایک شخصیت پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوگی. وہ جو شخصیت آپ کی موجود ہے
وہ شخصیت موسیقی سننے جا رہی ہے، وہ شخصیت مثال کے طور پہ کانسرٹ میں جا رہی ہے، اس شخصیت کو پہلے موسیقی سے الگ کر کے آپ نے بلڈ کرنا ہے. اس کے اندر یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا مقصد کیا ہے، وہ پیوریفیکیشن ہے، وہ تزکیہ ہے. تو اگر ایک مزکی، اگر ایک اچھی سول رکھنے والا آدمی وہ پہلے کام کر کے جائے گا موسیقی سننے، تو اس کے سامنے ان سب چیزوں کی حساسیت ہوگی. وہ یہ دیکھے گا کہ یار میں کسی بے روی میں تو نہیں جا رہا، میں بد نظری تو نہیں کر رہا، میں مثال کے طور پہ اس سے آگے پروگریس تو نہیں کر رہا، آج موسیقی سن رہا ہوں، کل شراب پی کی موسیقی. تو یہ سارے کام موسیقی سے الگ ہو کر کرنے ہیں. یہ اگر الگ ہو کر نہ ہونا میرے بھائی اس شخصیت کی تعمیر، تو مسجد کے محرابوں میں قرآن پڑھنے والے لوگوں کو بھی آپ خرافات سے نہیں روک سکتے. دیکھتے ہیں نا اب آج کل چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وہاں تو موسیقی نہیں ہوتی، وہاں تو قال اللہ قال رسول ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر بھی شیطان آ جاتا ہے، وہاں پر بھی خرافات ہو جاتی ہیں. تو شخصیت کی تعمیر یہ الگ کرنے کا کام ہے، اور اگر آپ نے اس کی تعمیر نہیں کی تو اس شخصیت کو، اس مریض کو، اس منفی آدمی کو آپ دین کا عالم بنا کر بٹھا دیں، تب بھی خرافات وجود نہیں. لیکن کوئی ایگزامپل نہیں ہے. فار ایگزامپل اتنے ڈانس کر دی پئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اس کو میں سن رہا ہوں، ہاں، تو میرے میں کچھ ہی پیدا ہو رہی ہے کہ مطلب یہ تو بڑا اچھا میسج دے رہا ہے کہ وہ، یا اچھا اس سینس میں نہیں ہے شاید کہ جو وہ عورتوں کی تعلیم پہ پابندی لگا رہا ہے. بٹ ہاؤ وڈ یو کامنٹ؟ ہم دیکھیں گے، تو آپ کے ذوق کے اوپر ہے. اگر آپ کو مثال کے طور پہ اپنی بچی کے بارے میں یہ بات سنتے ہوئے کوئی چیز فیل نہیں ہوتی کہ ڈانس کر دی پئی ہے، تو پھر تو آپ کو اس گانے میں کوئی چیز فیل ہی نہیں چاہیے. آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ کا وے آف تھنکنگ کیا ہے، آپ کا لیول، آپ کی میچورٹی کیا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ کا ذوق زیر بحث آئے گا. تو بہت ساری چیزیں جو مباح ہوتی ہیں لیکن خلاف ذوق ہوتی ہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے نا. تو میرے سامنے جب آپ کوئی چیز پیش کریں گے، ایک ایسا آدمی مثال کے طور پہ دین کو پڑھتا ہے، میرا کوئی ذوق ہے، تو میں تو اس چیز کو پہلے موسیقی کا نام ہی نہیں دوں گا. میں کہوں گا یار یہ موسیقی ہے ہی نہیں، پہلے موسیقی بنا کے لاؤ. موسیقی کے اندر کوئی فن ہوتا ہے، کوئی راگ ہوتا ہے، کوئی سر ہوتا ہے، کوئی تال ہوتی ہے، کوئی اس کا کانٹینٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھوں گا میں اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. تو بے تحاشا چیزیں. آپ نیر نور کو سنیں، کبھی آپ نے ان کی زبان سے سنا ڈانس کر دی پئی ہے؟ یعنی کیا بہترین فیض کی غزلیں گاتی ہیں. کبھی ان کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے آپ کے حاشیہ خیال میں بھی کوئی منفی خیال نہیں آتا. تو یہ آپ کے ذوق پر منحصر ہے. اگر آپ کا ذوق پست ہوگا، آپ سے مراد جب آپ سننے والوں کا ذوق پست ہوگا، تو آپ کو وہ چیز اٹریکٹ کرے گی. تو یہ جو ڈانس کر دی پئی ہے، یہ معاشرے میں مشہور ہوا ہے نا. کیوں مشہور ہوا ہے؟ اس لیے کہ معاشرے کا ذوق پست ہے، وہ دین کے معاملے میں بھی پست ہے. وہ لوگ جو مذہب کے نام پر مناظرے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو بھی لوگ سنتے ہیں. ڈانس کر دی پئی کی طرح ہی سن رہے ہوتے ہیں. کیوں سن رہے ہوتے ہیں؟ ذوق کی پستی ہے. تو ذوق کی پستی بلند ہوتی ہے تعلیم سے. تو ہمارے جب تعلیم نہیں ہوگی، اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ہم کوئی ایسی موسیقی کا سلیبس بنا کے دے دیں، وہ ہم بنا کے بھی دے دیں، لوگ تب بھی وہ نہیں سنیں گے. لوگ وہی کچھ سنیں گے جن کا ذکر کیا. اچھا چلیں، ایک بتائیے کہ ایک ماڈرن سوال یہ ہے کہ آج کل اے آئی کا بہت رجحان ہے، اور ہاؤ ڈو یو سی ایز اے مذہبی اسکالر اے آئی کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور ہمیں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ٹو بریس دیم سیلوز یا ٹو امبریس اٹ؟ کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ جی مجھے تو لگتا ہے ایک بہت بڑا ریولوشن ہے اے آئی کا. کام کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تو اس کی افادیت پہ کوئی دو آرا ہو نہیں سکتی. لیکن ایک مذہبی ذہن کے لیے، ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے جو دین کا کریٹیکل انالیسس کرنا چاہتا ہے، دین کو پڑھنا چاہتا ہے، اور اس کے ارد گرد بہت سارے افراد کھڑے ہوئے ہیں جن افراد کی ایک ہسٹری ہے، جن کی بات سے وہ ڈس ایگری نہیں کر سکتا، اس کو ایک بہت بڑا سہارا مل گیا ایک انڈیپینڈنٹ ایک اینٹی کا، کہ جو کرٹیسزم کر کے، جو ان باتوں کے میرٹ ڈی میرٹس کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. گویا آپ کو ایک معلم مل گیا ہے، ایک ایسا معلم جس کے پاس کروڑوں نہیں اربوں دماغوں کا علم ہے، اور وہ اس کو انالائز کر کے آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ ہے. اس لیے کہ وہ جو کچھ بیان کریں گے، تو ابھی تو ہوتا ہے نا ایکسیس نہیں ہے بھائی، میں کہاں ڈھونڈوں گا غامدی صاحب کو، کس کے پاس جاؤں گا، کس سے انالیسس کرواؤں گا. آپ نے جو بات آپ دین کے نام پہ سنیں گے، آپ اس میں ڈالیں گے، وہ خود سیلف انالیسس کرے گا. تو اس سے مذہبی لوگوں کو جو دلیل، استدلال اور کسی بات کو اس کے ریشنیل کی بنیاد پہ کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے بہت پرابلمس پیدا. آپ کے خیال سے اس کے چانس کتنے ہیں کہ اے آئی کچھ ایسے اعتراضات کھڑے کر دے اسلامک اسکالرشپ میں یا قرآن کے میسج میں، کوئی ایسے تضاد، کوئی ایسی کانٹرڈکشنز ڈھونڈ کے لائے جس کو ہم رسپونڈ نہ کر سکیں؟
رسپونڈ نہ کر سکیں یہ تو دعویٰ ہوگا. اگر ہم اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں تو اللہ کے دین ایک محکم قطعی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے, اس میں ہر چیز کا رسپانس موجود ہے. ہمارا قلت علم قلت تدبر ہو سکتا ہے کہ آج ہم اس پوزیشن میں نہ ہوں, لیکن عین ممکن ہے اے آئی بہت ساری چیزوں پہ سوال اٹھا سکتا ہے. اس سے آپ بحث کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا. اسی لیے مذہبی فکر کے لیے چیلنج بنے گا. اور اے آئی تو اصل میں موجود اور حاضر علم کو لے کر آ رہا ہے نا, اس کے اندر سے سوال اٹھا رہا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے, یہ ممکن ہے ہمارے اوپر سوالات ہوں کہ بھائی یہ آپ کے پرنسپلز ہیں اور یہ آپ کی اپلیکیشن ہے, اس کے اندر کانٹرڈکشن آتی ہے. تو اس سے علم کو فائدہ ہوگا. اس کو بطور ایک خواب اور نہاب کے دیکھنے کے, اس کو اللہ کی ایک اپرچونٹی دیکھنا چاہیے. یوز کرتے ہیں بہت زیادہ. میں بہت, ہمارے تو اداروں کے اندر ہم نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے. میری جو ٹیم ہے جو کام کرتی ہے, چھوٹے سے چھوٹا کام سے لے کے بڑے سے بڑے کام کو ہم اے آئی پہ لے کر آ رہے ہیں. ہم نے اپنی پوری کی پوری جو ویڈیوز ہیں ہزاروں کی تعداد میں, ان کو وائس کلون کروا کے اے آئی سے ٹرانسکرپشن کروا کے اس کو ہم اس وقت انگریزی زبان میں لے کر آ رہے ہیں, باقی زبانوں میں لے کر آ رہے ہیں. ہمارے جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس کے بارے میں ہم نے اسکالرس کو ان کی پریمیم ممبرشپ لے کے دی ہیں. ٹرانسلیشنز اتنے بڑے پیمانے پہ اے آئی سے ہم نے کروائی ہیں اور انبلیویبل ان کے ریزلٹس. یعنی وہ کام جو ایک آدمی 2 سال میں کرتا تھا وہ اے آئی 3 دن میں کر دیتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے, اور اس کی جو افادیت ہے اور جو خدا کا پیغام اس وقت پہنچانے کے لیے, اس وقت دیکھیں آپ چین میں 1.5 ارب لوگ موجود ہیں, جی ٹھیک ہے نا, افریقہ میں موجود ہیں, اور یہ جو پوری کی پورا ہمارا فار ایسٹ کا علاقہ جن کی زبانیں نہ انگریزی ہیں نہ عربی ہے نہ اردو ہیں, ان تک اگر آپ دین کی دعوت پہنچانا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ مطلب لمحوں کے اندر ملینز آف کانٹینٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے ان تک پہنچا سکتے ہیں. آپ اے آئی سے, پچھلے دنوں میں نے کچھ چیزیں کی ہیں کہ اے آئی سے آپ جنریٹڈ پوڈ کاسٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. اس کو ٹیکسٹ دیں اور وہ انبلیویبل انداز میں وہ جو نوٹ ELM ہے وہ مائکروسافٹ کا وہ کریٹ کر کے دیتا ہے. کچھ عرصہ گزرے گا آپ کو موویز نظر آئیں گے, آپ یہ دیکھیں گے, آپ اس میں ڈالیں گے کہ جی یہ حسن صاحب نے جو گفتگو کی ہے ذرا مجھے سمجھائیں, تو ہو سکتا ہے نیو یارک کی وال اسٹریٹ پہ آپ کو شبلی نعمانی اور فراہی صاحب اور مثال کے طور پہ ابن تیمیہ چلتے ہوئے نظر آئیں اور وہ ایک موضوع پہ ڈسکشن کر رہے ہوں. تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. اس بدلتے ہوئے دور میں علماء اکرام کے لیے بھی یہ محبت بھرا پیغام ہے کہ وہ اس بدلتے ہوئے دور کو سمجھیں. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے بات کی اور ایک بادب جو مؤدب طالب علم ہے وہ آپ کے سامنے خاموشی سے بیٹھا, بچے جائیں گے چیزوں کو انالائز کریں گے اور آ کر آپ پر کرٹیسزم کریں گے, اور اس وقت آپ گالی کس کو دیں گے, وہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے. توہین کے لیے جوتے کس کو پڑوائیں گے, وہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے, تو وہاں تو اے آئی ہوگا. تو یہ ایک چیلنج ہے, چیلنج اپرچونٹی بن سکتا ہے اگر آپ پازیٹیولی پرسیو کریں. اچھا حسن بھائی, ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا جو سفر ہے پاکستان میں آپ رہے اور پھر آپ ملیشیا گئے اور پھر آپ جو ہے USA میں رہے, اور وہاں کے مختلف ذہنوں کے لوگ ہیں اور مختلف کلچرز ہیں, مختلف ریالٹیز ہیں. تو بطور اسلامک اسکالر کے ہم ویسے یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو اسکالرز ہیں ان کا بہت فرق ویو پوائنٹ ہوتا ہے, انداز ہوتا ہے جو امریکہ کے اسکالرز ہیں. آپ تینوں جگہ پہ رہے ہیں, تو آپ کیا فرق محسوس کیا آپ نے عوام کی اپروچ اور عوام کے ساتھ انٹریکشن کا, دین پر غور و فکر کرنے کے حوالے سے کیا آپ کو چیزیں مطلب ہیلپ ملی ہے یا کنٹریبیوٹ کیا ہے آپ کے اس ایکسپوجر نے آف لیونگ دیئر اور لیونگ دیئر, ٹھیک ہے نا؟ تو اس حوالے سے کچھ اگر اپنا بتانا چاہیں. دیکھیے, اس وقت جس زمانے کے مقام پہ میں نے شعور کی آنکھ کھولی اس وقت تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی تھی. میں پاکستان میں بیٹھ کے بھی دنیا بھر کی چیزوں سے واقف ہی تھا, وہاں والے لوگ یہاں سے واقف ہوتے ہیں. تو دین کے فہم پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا اس طریقے سے, اور ان ملکوں میں بھی جو دین کا فہم ان کا موجود ہے وہ بھی اصل میں برصغیر ہی کا علم ہے, چاہے وہ فار ایسٹ کے ممالک ہوں. ہر جگہ پر دیوبند ہی کی روایت ہے, ندوہ ہی کی روایت ہے. یہیں پر بہت بڑے پیمانے پہ پچھلے 300 سال میں اردو زبان میں اور برصغیر نے جو مذہب اسلام پر تحقیق اور تعلیم کا کام کیا ہے, دنیا کی تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا. اور یہی علم جس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں. ایون امریکہ میں جس جگہ پر بھی آپ جائیں وہاں پر جو وہاں کے بورن اینڈ ریز بھی مسلمان ہیں وہ بھی یہیں کے علم سے انسپائر ہوئے ہیں, یہیں پر آتے ہیں, یہیں کے علماء سے ان کا تعلق ہے, یہی اسکول آف تھاٹ, یہی میتھڈالوجی اس کو وہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں. تو مذہب کا علم تو پوری دنیا میں ایک ہی طرح کا ہے, اس میں کوئی نہ مجھے فرق پڑا نہ ان کو کوئی وہاں رہنے سے فرق پڑا. دوسری چیز ہے رویہ, انسانوں کا رویہ, اس میں بہت فرق ہے. ملیشین قوم مسلمان ہے لیکن اس کے اندر کچھ غیر معمولی اوصاف, اور یہ اوصاف ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے. آپ کا علم, میڈیا, سماج, آپ کی لیڈرشپ, علماء سب کردار ادا کرتے ہیں. تو اس قوم کے اندر قانون کو ماننے کا جذبہ ہے, اس قوم کے اندر ہمبلنس ہے, اس قوم کے اندر تحمل ہے, بردباری ہے. اور یہ کیسے حاصل ہوئی؟ حاصل ایسے ہوئی کہ وہاں پر جو سیاسی عمل ہے وہ بہت کنسسٹنٹ رہا, اور اس سیاسی عمل کے اندر کوئی قدغن نہیں ہوئی. ہمارا جو سماج ہے پاکستان کا,
یہ کانفلکٹ کی سرزمین ہے. یہاں پر پچھلے 70 سال میں سول ملٹری کانفلکٹ ہو یا علماء کا اور سیکولر کا کانفلکٹ ہو، ہر وقت ایک دن اس دھرتی کو استحکام کا نہیں ملا. جب استحکام آتا ہے تب افکار پروان چڑھتے ہیں، تب لوگ غور و فکر کرتے ہیں، تب لوگ رویے بناتے ہیں، تب اچھی زبان پروڈیوس ہوتی ہے، تب اعلیٰ خیال سامنے آتا ہے. اس وقت کیا ہے، ہم سب سروائیول موڈ میں، ہماری سوسائٹی میں ہر شخص اپنے سروائیول کے لیے بھاگ رہا ہے، اور اس میں اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سوسائٹی بحیثیت سوسائٹی کیسے آپریٹ کرتی ہے. تو یہ بہت فرق ہے پاکستان کے اندر. لیکن ان ملکوں میں، امریکہ کے اندر جو آپ کو اسٹیبلٹی نظر آتی ہے سیاسی عمل میں، اور وہی اسٹیبلٹی آپ کی معیشت پر انداز ہوتی ہے، اور جب معیشت آپ کی بہتر ہوتی ہے تو اس سے آپ کی معاشرت بہتر ہوتی ہے، آپ آزادانہ غور و فکر پر آمادہ ہوتے ہیں. سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. ہمارے ملک میں ابھی بہت لمبا سفر ہے جو اس کو طے کرنا. اچھا، اور وہاں حسن بھائی آپ اپنی بچوں کی پرورش کریں گے تو اس کے چیلنجز جو ہے معاشرتی چیلنجز، اسکولوں میں بھیجیں گے، وہاں کے لوگوں سے عجیب و غریب کھلے ذہن کے مالک ہیں، LGBT اور طرح طرح کی، تو آپ تیار ہیں اس طرح کے چیلنج کو؟ یہ چیلنج صرف امریکہ میں نہیں ہے، یہ چیلنج پاکستان میں بھی ہے. زیادہ ہے یہاں زیادہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں زیادہ ہے. امریکہ کے بارے میں جو تصورات ہیں وہ لوگوں کے بعض فلمیں دیکھ کے بن جاتے ہیں. جتنا امریکہ میں نے مطالعہ کیا ہے وہ مسیحی روایت کے اندر گدھا ہوا امریکہ ہے. یہ جو تھاٹس آپ کو اس وقت ڈومیننٹ نظر آتے ہیں پوسٹ ماڈرن سوسائٹی کے، LGBT ہیومنزم اور فریڈم کے، خود وہاں پر اس کے خلاف بہت توانا آواز ہے. وہاں کی سوسائٹی اس کو ٹھنڈے پوٹوں قبول نہیں کر رہی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی جگہ کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے نہیں ہیں. ہم نے بھی امریکہ منتقل ہونے سے پہلے یہ سمجھا تھا یار وہ گھروں سے نکال کے والدین کو پھینک دیتے ہیں. اور میں جس شہر میں رہتا ہوں اس کے اندر 2000 سے زیادہ چرچز ہیں، اور ان کے اندر آپ بھی وہاں آئے ہیں ڈیلس میں، اتوار کو جگہ نہیں ملتی. مسیحی روایت کے ماننے والے لوگ ہیں وہاں، خاندان کا ادارہ اتنا مضبوط ہے، وہاں ایبارشن پہ پابندی ہے، اس کو خلاف انسانیت سمجھتے ہیں. دسیوں چیزیں ہیں. ایک کشمکش دنیا میں جاری ہے، جیسے وہاں جاری ہے ایسے یہاں جاری ہے. اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو زبان سکھا رہے ہیں. اردو زبان، دین نہیں، مذہب نہیں، اسلام نہیں، کلچر نہیں، نظریہ نہیں، زبان سکھا دیں گے. زبان آ گئی تو یہ سب چیزیں خود بخود آ جائیں گی. اور جو ان کے چیلنجز ہیں، چاہے وہ LGBTQ کا ہو یا چاہے کسی اور چیز کا ہو، ان بڑے چیلنجز کو بڑے دماغ ٹیکل کرتے ہیں. اور بڑے دماغ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے. برِ صغیر میں 300 سال لگے ہیں اس طرح کی ہسٹری بنانے میں، ابوالعلا مودودی پیدا کرنے میں، ابوالکلام آزاد پیدا کرنے میں، اور آڈینس کو برا نہ لگے تو جاوید احمد غامدی صاحب جیسا پیدا کرنے میں. یہ لوگ ہیں، یہ اردو زبان میں بات کرتے ہیں. میں نے اپنی نسل کو تیار کرنا ہے کہ وہ ان لوگوں سے کنیکٹ کر سکے. جب وہ ان سے کنیکٹ کرے گی، دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ وہ حل کر دیں گے. تو مطلب آپ کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ بچہ بڑا ہو کے پولیس بلا لے گا کسی چیز کا، یار ان کو بڑا تنگ کر رہے ہیں، روز کہتے ہیں یہ کرو؟ اگر میں نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی ہے، اس پہ انویسٹ نہیں کیا، میں کیریئر اورینٹڈ ہو گیا، میں پیسے کے پیچھے بھاگا، وہاں پر بڑی تعداد اس وقت امیگرینٹس کی یہی کچھ کر رہی ہوتی ہے. وہ بچوں پہ محنت نہیں کرنی. بچوں کو روبوٹکس سکھائیں گے، سنگاپورین میتھ سکھائیں گے، ساکر کے لیے لے کے جائیں گے، اردو کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹیچر نہیں ملتا. یہ سب عذر خواہی نہیں چلتی. اگر میں یہ سب کچھ کروں گا اور پولیس بلائے گا تو میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں. تو اسکول وغیرہ آپ کہاں پڑھائیں گے ان کو؟ اسکول وہ پارٹ ٹائم جاتے ہیں. میں نے ان کے اسکول کا نہیں، نارمل اسکول، میں پبلک اسکول بھی نہیں ہے، پرائیویٹ اسکول ہے پاس میں. میں جزیرہ بنانے کا قائل نہیں ہوں. جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں سے ملیں، اعتماد کے ساتھ وہاں کی زبان سیکھیں. لیکن اس کے بعد تعلیم کا وہی عمل ہے جو وہاں ہو رہا ہے وہ ہم نے بھی کرنا ہے. اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے دنیا بھر میں بھائی. جب بھی آپ کسی سویلائزیشن میں جاتے ہیں یہی کام کرنا پڑتا ہے. میں ملیشیا میں رہا، وہاں پر سکھوں کی 4تھی نسل تھی، ٹھیک ہے نا. انگریزوں نے لا کر آباد کیا تھا ان کو اس زمانے میں. وہ ابھی بھی پنجابی بولتے ہیں، ابھی بھی گرو نانک سے کنیکٹ کرتے ہیں، ابھی بھی گرنتھ صاحب پڑھتے ہیں، ابھی بھی جاتے ہیں وہاں پر. کیوں؟ زبان نے رشتہ جوڑا ہوا ہے. تو ہم جب زبان کا رشتہ توڑ دیتے ہیں تو وہاں کا تعلیمی نظام، وہاں کا ورلڈ آرڈر ان کی ایک شخصیت بنانا چاہتا ہے نا، ایک خاص سطح پہ لے جانا چاہتا ہے. میں نے کیا کیا اس کے مقابلے میں؟ اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو وہ وہاں تک پہنچے گا. ہم یہ روز دیکھتے ہیں، ہمارے پاس وہاں لوگ آتے ہیں، جی میری بیٹی جی کسی گورے سے شادی کر رہی ہے. تو آپ اس کو بتائیں. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ بیٹی کل نماز نہیں پڑھتی تھی، یہ بیٹی کل روزے نہیں رکھتی تھی، اس وقت کبھی خیال آیا آپ کو؟ تو آج آپ عشق کے مقابلے میں میرے سامنے اسلام لے کر آ گئے، جی اس کو میں سمجھاؤں. کیسے سمجھاؤں بھائی؟ اس بیٹی نے جو آپ کے اندر دینی آدرش و نظریات دیکھے اس پہ عمل کیا ہے. اس کے نزدیک اگر دین کی اہمیت نہیں ہے تو دین کی ایک اطلاقی ہدایت کی شادی کرنے اس کی کیسے اہمیت آئے گی؟ تو یہ لمبی اسٹرگل ہے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں پاکستان بھی آتا ہوں، مجھے یہاں پر اس سے زیادہ خطرات نظر آ رہے ہیں. یہاں پر مجھے بچے اردو بولتے ہوئے نظر نہیں آتے بھائی.
یعنی یہاں یہ جو ایک خاص طبقے کے لوگ ہیں, آپ ذرا یہ DHA میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اسکولوں میں جائیں, اردو بولنے پہ پابندی ہوتی ہے, وہ زبان نہیں جانتے, وہ اپنے کلچر سے واقف نہیں ہیں. وہی ویسٹرن سویلائزیشن ہے جس کو آپ نے یہاں پر اپنایا ہوا ہے. تو یہ چیلنج عالمی طور پہ مسلمانوں کو درپیش ہے. حسن بھائی بہت شکریہ. میرے پاس بہت سی باتیں اور تھیں, اتنا ٹائم گزر گیا ہے اور ہمیں نکلنا, آپ نے بھی جانا ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ول کنٹینیو ڈسکسنگ دس اینڈ ول ہیو آف لائن ڈسکشنز ایز ویل. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جی. آئی ہوپ یو گائز انجوائڈ اٹ. اور آپ کے سوالات جو بھی ہوں پلیز فیل فری ٹو انگیج اینڈ پٹ یور تھاٹس ان دا کامنٹس اینڈ ول لو ٹو رسپونڈ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.